اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتہ وار مذاکرہ بر کلام اقبال کا آج 20واں سیشن ہے، اور اس سیشن میں تمام شرکاء کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج کے اس مذاکرے کی صدارت فرما رہے ہیں مایہ ناز ڈاکٹر مصنف شاعر نقاد رانا خالد محمود قیصر صاحب، اور مہمان خصوصی میں ہیں ہمارے رئیس احمد سمدانی صاحب پروفیسر ڈاکٹر، اور دوسرے مہمان خصوصی ہمارے ڈاکٹر افتخار احمد ملک ایڈوکیٹ صاحب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج کے اس مذاکرے کی کارروائی کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں خوشی محمد انصاری صاحب سے کہ تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک کلام اقبال سے کچھ اشعار۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو عشق حضور و اضطراب، شوق تیرا اگر نہ ہو
میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ الحمدللہ آج ہماری 20ویں نشست کا آغاز ہو رہا ہے اور آج کی صدارت فرما رہے ہیں محترم ڈاکٹر رانا خالد محمود قیصر صاحب، اور مہمان خصوصی میں شامل ہیں رئیس احمد صمدانی صاحب اور افتخار احمد ملک صاحب۔ اور میں صدر محترم سے اس کارروائی کا باقاعدہ آغاز کرنے کی اجازت مانگتا ہوں، اور سب سے پہلے میں ملتمس ہوں جناب شاہد اقبال شاہد صاحب سے کہ اپنا حاصل مطالعہ آج کے منتخب شدہ غزل کے بارے میں سامعین کے سامنے پیش فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج کے تازہ ہی چند اشعار ہیں، مجھے 2-3 مجھے کہنے دے کہ میرے اللہ کی یہ مجھ پہ مہربانی ہے، میرے اللہ کی یہ مجھ پہ مہربانی ہے، بات کرنے میں مجھے اب بہت آسانی ہے، بات کرنے میں مجھے اب بہت آسانی ہے، اور بات کرنے میں مجھے اب بہت آسانی ہے، اور کچھ نہیں پاس میرے اقبال کی الفت کے سوا، شعر سنیے، کچھ نہیں پاس میرے اقبال کی الفت کے سوا، میرا سامان یہی بے سر و سامانی ہے۔ بال جبریل کی یہ غزل 20ویں محفل میں مذاکرے کے لیے پیش کی گئی ہے، جس کا پہلا 38ویں غزل ہے، اور 38ویں غزل ہے بال جبریل سے لیا گیا ہے، جو 1935 میں زیور تباد سے آراستہ ہو کر منصہ شہود پہ جلوہ گر ہوا۔ پہلا شعر اس کا یہ کہ یہ پیران کلیسا و حرم اے وائے مجبوری، صلہ ان قدی کاوش کا ہے سینوں کی بے نوری۔ یہ پیران کلیسا جو ہیں یا پیران حرم جو ہیں، ان کے بارے میں اچھا تاثر ادب میں یا مذاہب میں نہیں ہے کہ ان کے سینوں میں جو دل دھڑکتا ہے اس میں عشق الہی نہیں ہوتا، اور ان کا دل عشق الہی سے خالی ہوتا ہے، اور یہ پیران کلیسا اور پیران حرم لوگوں کے دلوں میں اللہ کی جگہ بنانے کے بجائے بے نوری کا باعث بنتے ہیں، صرف دکھاوا ہے اور ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ علامہ اقبال کا خیال ہے کہ یہ پیران کلیسا اور پیران حرم کی باتوں میں نہ آئیے، یہ صرف باتیں بناتے ہیں، ان کے دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لہذا ان کی باتوں کے اثرات بھی مرتب نہیں ہوتے۔ دوسرا شعر میں کہتے ہیں یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فخپوری۔ یہ شعر بھی پہلے شعر سے منسلک ہے کہ اگر یقین پیدا کرے تب وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ فخپوری فقیری میں بادشاہت حاصل کرنے کی جس کو تمنا ہے، وہ اس کے لیے درویشی حاصل کرنے کی تمنا ہے، تو یقین محکم کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ ذکر خداوندی کی طرف مائل ہو اور اپنے خدا کو دل میں بسا لے، تب جا کر وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اور ایسی درویشی کے سامنے بڑی بڑی بادشاہت، فکر و فاقہ کے سامنے بڑی بڑی بادشاہت جھک جاتی۔ اس کے بعد اقبال نے کہا ہے کبھی حیرت کبھی مستی، کبھی آہ سحرگاہی، بدلتا ہے ہزاروں رنگ میرا درد مہجوری۔ کہتا ہے کہ یہ محبوب سے دوری کا درد، علامہ اقبال کا کلام عشق حقیقی کی طرف مائل ہے، تو اسی معنوں میں آپ لیں اس کو کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عشق میں کبھی حیرت ہوتی ہے،
کبھی مستی ہوتی ہے، کبھی لوگ آہو بکا کرتے ہیں، محبوب کی دوری آہ سحرگاہی کا باعث بنتی ہے۔ اور یہ محبت کا یہ رنگ، یہ مہجوری، محبوب سے دوری ہزاروں رنگ بدلتی ہے، عجیب و غریب رنگ بدلتی ہے، اس کے الگ الگ لطف ہیں، کہیں پہ وصل ہے، کہیں پہ مہجوری ہے، کہیں پہ ہجرت ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اسے لفظوں میں بیان کرنے کا موقع نہیں دیتی۔ تو علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ آگے چل کے کہتے ہیں حد ادراک سے باہر ہیں باتیں عشق و مستی کی، سمجھ میں اس قدر آیا کہ دل کی موت ہے دوری۔ پھر وہی بات کر دی انہوں نے جو پہلے شعر میں منسلک ہے، اس کی تفسیر ہے۔ ہم کہیں گے کہ یہ شعر کہ حد ادراک سے باہر ہے باتیں عشق و مستی کی، عشق و مستی کی جو باتیں ہیں وہ عقل و فہم میں آنے والی بات نہیں ہے، حد ادراک سے باہر ہے۔ جو عقل فہم میں آ جائے وہ عشق و مستی ہی نہیں کر سکتا۔ تو عشق و مستی عقل و فہم سے ماورا ہے، اور اس میں سمجھ اس قدر آتا ہے کہ محبوب سے دوری، محبوب سے مہجوری، محبوب سے ترک تعلق، محبوب کا نہ ملنا، جو یہ ایک عاشق صادق کے لیے موت کا باعث بنتا ہے۔ ہم اسے عشق حقیقی کی طرف سے دیکھیں گے۔ اس کے بعد اقبال کہتے ہیں وہ اپنے حسن کی مستی میں ہے مجبور پیدائی، وہ اپنے حسن و مستی میں ہے مجبور پیدائی، میری آنکھوں کی بینائی میں ہے اسباب مستوری۔ حسن تو اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتا ہے، پوری کائنات میں خدا کا حسن بکھرا پڑا ہے، لیکن انسان کی نگاہ اس کو قید نہیں کر سکتی، انسان کی نگاہ صحیح معنوں میں دیکھ بھی نہیں سکتی کہ انسانوں کی نگاہ میں مستوری ہے، نگاہ میں پردہ پڑا ہوا ہے، وہ حسن کو کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوہ طور پہ موسیٰ جلوہ دیکھنے کے لیے جاتا ہے اور اس کا جو حال ہوتا ہے وہ تاریخ کے اوراق گواہ ہے۔ پھر اقبال کہتے ہیں کوئی تقدیر کی منطق سمجھ سکتا نہیں، ورنہ نہ تھے ترکان عثمانی سے کم ترکان تیموری۔ تقدیر کی منطق کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ تقدیر نے کیا لکھا ہے، کیونکہ سلطنت عثمانی کے لوگ بڑے بہادر تھے، لیکن وہ کسی طرح سے سلطان تیموری سے، تیمور لنگ جنہوں نے مغل سلطنت کی بنیاد ہندوستان میں رکھی اور پوری ہندوستان پر انہوں نے طویل عرصے تک حکومت کی، لیکن اپنے گئی ہوئی حکومت کو دوبارا واگزار نہیں کر سکے، حاصل نہیں کر سکے۔ لیکن سلطنت عثمانیہ نے اپنی قدر و قیمت نہیں کھوئی اور انہوں نے محنت اور اتحاد کے بعد حاصل کر دی۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ وہ اپنے حسن و مستی میں مجبور پیدائی، اور کہتے ہیں کہ کوئی تقدیر کی منطق سمجھ سکتا نہیں، ورنہ تقدیر کی منطق تو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اسی کے تقدیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا منطق اس کی منطق سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ کوئی تقدیر کی منطق سمجھ سکتا نہیں، ورنہ نہ تھے ارکان عثمانی سے کم ترکان تیموری۔ یہ تیمور لنگ جو تھا، یہ تیموری سلطنت جنہوں نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد جاہ و جلال کے ساتھ بر صغیر میں رکھی، کوسوں میل دور آ کے، تو ترکان عثمانی سے ترکان تیموری کم نہیں تھے، لیکن ان کے مقابل نہیں آ سکے ترکان عثمانی کے۔ آگے چل کر مقطع میں کہتے ہیں فقیران حرم کے ہاتھ اقبال آ گیا، آخر اپنے آپ کو کہہ دیا کہ اقبال آخر فقیران حرم کے ہاتھ آ گیا۔ اقبال کسی کے ہاتھ آنا آسان نہیں، کیونکہ اقبال نے خود کو کیا کہا ہے کہ یہ جو ہے شاہین کافوری ہے، ایسا شاہین ہے جو سفید برف کی طرح سفید، انتہائی قیمتی و نایاب شاہین ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد شاعر ہے علامہ اقبال جس کی شاعری میں شاہین جو ہے بہت نمایاں طور پہ ہر جگہ نظر آتا ہے۔ شاہین کی پرواز، شاہین کی بلندی، شاہین کا آسمان، شاہین کا لپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، یہ شاہین کا کام ہے۔ اور شاہین کی اصطلاح اقبال نے جس خوبصورتی سے استعمال کیا ہے، ہمیں کسی اور شاعر کے یہاں یہ اصطلاح جناب علی نظر نہیں آتی۔ تو جناب صدر علامہ اقبال نے کہہ دیا کہ جو میر و سلطان کو، بڑے بڑے بادشاہوں کو شاہین کافوری میسر نہیں ہوتی، جناب صدر وہ اقبال جو ہے اقبال کے دسترس میں آ گیا۔ اقبال کہتا ہے کہ اقبال کے ہاتھ میں دیر و حرم آ گئے، علامہ اقبال جو کہ اقبال کے ہاتھ میں فقیران حرم آ گئے، معاف کیجیے گا، دیر و حرم نہیں، فقیران حرم
اقبال کے ہاتھوں میں آ گئے اب ان کی خیر نہیں ہے، کیونکہ اقبال تو وہ کافوری شاہین ہے جو اس قدر بلندی پہ لے جاتا ہے کہ جہاں صرف شاہین ہی پرواز کر سکتے ہیں، کوئی اس کا شاہین کافوری کا ہمسر اور ہم پرواز نہیں ہو سکتا۔ آپ کی حسین سماعتوں کا انتہائی شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمال ہے، بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے شاہد اقبال شاہد صاحب جو اپنا حاصل مطالعہ پیش کر رہے تھے، اور اب میں ملتمس ہوں محترم صدیق راز ایڈوکیٹ صاحب، اور ماشاءاللہ بڑے جوش جذبے سے تشریف لاتے ہیں، تیاری کے ساتھ آتے ہیں، تو حاصل مطالعہ سامعین کے سامنے پیش فرمائیں گے صدیق راز ایڈوکیٹ صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ یہ میرا اقبال جبریل غزل نمبر 38 پر یہ میرا خیال ہے کہ علامہ اقبال کا پیغام قابل ستائش ہے، جو کہ اصلاحات پر عمل پیرا ہونے پر سبق آموز ہے۔ پہلا شعر واضح کرتا ہے کہ انسان مجبوری کی بنیاد پر پیروں اور حکمرانوں کی ہدایت پر عمل پیرا ہونے لگتا ہے، یعنی ذہنی طور پر غلام ہو جاتا ہے۔ اس کا صلہ ان کی کوششوں سے ان کے ذہن اور سینے سے نور بے نور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ بات واضح کرتی ہے کہ ایک کم عقل والے نادان یہ جان لے کہ یقین پیار کرنے سے سوچ سمجھ اس قدر واضح ہو جاتی ہے کہ جب یقین پیدا ہو جاتا ہے تو بادشاہت فقیروں کے آگے جھکنے لگتی ہے۔ اس کے بعد کبھی حیرانگی، کبھی مس لگن، کبھی دکھ درد پیدا ہونے لگتا ہے۔ جب دوست جدا ہو جائے اس کے بعد مزاج اور رنگ حیات تبدیل ہونے لگتا ہے۔ محبت کرنا اور مست رہنا سمجھ کی حدود سے باہر ہے، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ محبوب کے دور ہونے سے دل میں طاقت نہیں، کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ محبوب بہت خوبصورت، مگن اور مست رہنے پر مجبور ہوتا ہے، اس وجہ سے میری آنکھوں کی چمک دمک روشن ہو جاتی ہے۔ دنیا بھر میں کوئی بھی شخص اپنی تقدیر کا مفہوم سمجھ نہیں پاتا۔ اگر ایسا نہ ہو تو طاقتور لوگ کم تر ہو جاتے ہیں۔ اقبال حرم کا پاسداران کے ہاتھ آ گیا، کیونکہ بادشاہوں کو کافروں کے درجے اعمالی نہیں ملتا۔ بہت شکریہ۔ صدیق راز صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور اب میں ملتمس ہوں محترمہ کشور عروج صاحبہ سے کہ وہ اپنا حاصل مطالعہ سامعین کے سامنے پیش فرمائیں۔ محترمہ کشور عروج صاحبہ۔ صاحب صدر، آپ کی اجازت سے میں اس غزل کا مجموعی تاثر پیش کروں گی بس۔ علامہ اقبال کی یہ غزل اپنے مجموعی تاثر میں یقین، عشق، خودی، روحانی بیداری اور باطنی آزادی کی غزل ہے۔ اس میں اقبال نے انسانی زندگی کے اس بنیادی مسئلے کو موضوع بنایا ہے کہ ظاہری قوت، علم اور جدوجہد اس وقت تک نتیجہ خیز نہیں ہو سکتے جب تک انسان کے اندر نور، یقین اور شعور ذات پیدا نہ ہو۔ غزل کا آغاز سینوں کی بے نوری سے ہوتا ہے اور اختتام شاہین پر۔ یہ محض دو الگ تصویریں نہیں بلکہ ایک فکری سفر کی علامت ہیں۔ بے نوری سے یقین، یقین سے درویشی، درویشی سے عشق، عشق سے بصیرت اور بصیرت سے بلند پروازی تک کا یہ سفر اقبال کے پورے فلسفے خودی کو سمیٹ لیتا ہے۔ اس غزل میں اقبال کا لہجہ کہیں شکوہ آمیز، کہیں صوفیانہ، کہیں فلسفیانہ اور کہیں انقلابی ہو جاتا ہے، مگر بنیادی جذبہ ایک ہی رہتا ہے، انسان کو اپنی اندرونی قوت پہچاننے کی دعوت، خصوصاً یقین پیدا کر اے ناداں کا پیغام پوری غزل کا مرکز محسوس ہوتا ہے۔ اقبال کے نزدیک یقین محض عقیدہ نہیں بلکہ ایک ایسی زندہ قوت ہے جو انسان کو خوف، غلامی اور احساس کمتری سے نجات دیتی ہے۔ اس یقین سے وہ درویشی پیدا ہوتی ہے جس کے سامنے دنیاوی اقتدار بھی حقیقت ہو جاتا ہے۔ غزل میں عشق بھی محض جذباتی وابستگی نہیں
بلکہ ایک روحانی قوت ہے۔ حیرت، مستی، سحرگاری کے ذریعے اقبال عشق کی مختلف کیفیات کو بیان کرتے ہیں۔ وہ عشق کو عقل کی محدود سطح سے بلند ایک ایسا تجربہ قرار دیتے ہیں جو انسان کے باطن کو تبدیل کر دیتا ہے۔ تاریخی حوالے اس غزل کو محض ذاتی اور صوفیانہ تجربے تک محدود نہیں رہنے دیتا، بلکہ اسے اجتماعی اور تاریخی شعور سے جوڑ دیتا ہے۔ اقبال کا پیغام یہ ہے کہ عروج و زوال کے راز صرف ظاہری طاقت میں نہیں بلکہ قوموں کے باطن یقین، کردار اور فکری قوت میں پوشیدہ ہیں۔ اور آخر میں شاہین اس پوری غزل کا نہایت مؤثر علامتی اختتام ہے۔ شاہین اقبال کے ہاں بلند نظری، آزادی، خودداری اور بلند مقصدی کی علامت گویا غزل کا سفر ہے، بے نوری سے شروع ہو کر شاہین کی بلند پروازی پر مکمل ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ غزل انسان کو مایوسی اور ظاہری طاقت کی مروبیت سے نکال کر یقین، عشق، خودی اور بلند پروازی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہی اس کا سب سے بڑا جمالیاتی اور فکری حسن ہے کہ اقبال چند اشعار میں ایک ایسا روحانی اور فکری سفر طے کرا دیتے ہیں جس کا اثر غزل ختم ہونے کے بعد بھی ذہن اور دل میں دیر تک باقی رہتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ بہت خوب، بہت اچھا حاصل مطالعہ پیش کیا محترمہ کشور عروج صاحبہ نے۔ اور کشور عروج صاحبہ کی یہ خاص بات ہے کہ وہ اس سلسلے کے تقریباً تمام پروگراموں میں شریک رہی ہیں، سارے پروگراموں میں شریک رہی ہیں۔ اور اب میں دعوت خطاب دوں گا محترم ڈاکٹر انور اقبال صدیقی صاحب کو کہ وہ اپنا حاصل مطالعہ سامعین کے سامنے پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب، صدر محفل، مہمان خصوصی اور صاحب محفل کو میری جانب سے السلام علیکم۔ اقبال کا کوئی بھی کلام ہو تو اس کے اندر وسعتیں، گہرائی اس قدر ہوتی ہے کہ ایک ایک مصرعے پر کئی صفحات کہے جا سکتے ہیں، اور اقبال کو سمجھنے کے لیے انسان کو صاحب علم اور صاحب بصیرت ہونا لازم ملزوم ہے کہ فقط لفظ و معنی کے جان لینے سے اقبال کو سمجھنا آسان نہ ہوگا، بلکہ وہ عقیدت جو اقبال کو اپنے اسلاف سے تھی، وہ عقیدت جو اقبال کو اپنے مرشد سے تھی، وہ عقیدت و نسبت جو اقبال کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اور بالخصوص وہ عبادت کا مغز، عبادت کی لذت، عبادت کی حلاوت جو اقبال کے قلب کو اللہ کے ذکر سے میسر آئی، وہی اقبال کی معراج بنی۔ پیران کلیسا و حرم اے وائے مجبوری، یہ پیران کلیسا و حرم اے وائے مجبوری، صلہ ان کی قد و کاوش کا ہے سینوں کی بے نوری۔ پیران کلیسا و حرم بزرگان بھی ہیں اور دیگر مذاہب کے روحانی پیشوا بھی ہیں، اور مجبوری یہ ہے کہ ان کے سینے بے نور ہیں۔ یہ علم رکھتے ہیں، یہ عمل بھی رکھتے ہیں، یہ فہم و ادراک بھی رکھتے ہیں، لیکن اقبال کے نزدیک المیہ یہ ہے کہ یہ بصیرت نہیں رکھتے کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ یقین پیدا کر اے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے، یقین کر پیدا اے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ اب یقین کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو سب مانتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن مومن
اللہ کو اس طرح مانتا ہے کہ خلوت کے اندر بھی اللہ اس کے ساتھ ہے، جلوت میں بھی اس کے ساتھ ہے، جب اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو اس کا ایمان ہوتا ہے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ تنہائی میں بھی گناہوں سے اس لیے بچتا ہے کہ اس کا رب تو سب دیکھتا ہے، وہ تنہائی میں ہو، وہ محفل میں ہو، وہ اکیلا ہو، وہ مجمع میں ہو، لیکن مومن کا یہ ایمان ہے کہ میرا رب مجھے ہر لمحہ دیکھتا ہے، اس لیے کہ فرماتا ہے کہ نحن اقرب من حبل الورید، کہ بے شک ہم تمہاری شیرک سے بھی قریب ہیں۔ کبھی حیرت، کبھی مستی، کبھی آہ سحرگاہی، کبھی حیرت، کبھی مستی، کبھی آہ سحرگاہی، بدلتا ہے ہزاروں رنگ میرا درد مہجوری۔ اقبال اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسے فریفتہ نظر آتے ہیں کہ راتوں کا کی تنہائی جو ہے اور شب عبادت جو ہے، وہ لمحات کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندے کو پکار رہی ہوتی ہے، وہ لمحات کہ جب انسان خواب غفلت میں ہو، وہ لمحات کی نیند اسے پریشان کر رہی ہو، لیکن یہ تقویت ایمانی ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائے ربی ہوتی ہے کہ بندہ دن بھر کی تکان کے باوجود بھی شب خاص میں اٹھے اور مصلی پر بیٹھ کر یہ کہے کہ سبحان ربی الاعلی، اور اس کے لب سے وہ ذکر بلند ہو کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، اور صنم کدا ہے جہاں مرد حق ہے خلیل، صنم کدا ہے جہاں مرد حق ہے خلیل، یہ وہ نقطہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ تو جو لا الہ کے رمز کو جان جاتا ہے وہ اپنی نفی کر دیتا ہے، جو اپنی نفی کرتا ہے وہ اپنے رب کے ذکر میں، اس کی عبادت میں، اس کی یاد میں، اس کی عشق میں، اس کی محبت میں ایسا فنا ہو جاتا ہے کہ اس کی فنا اسے بقا عطا کرتی ہے، کہ فنا فی اللہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ میں بقا کا راز مضمر ہے، کہ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ حد ادراک سے باہر ہیں باتیں عشق و مستی کی، سمجھ میں اس قدر آیا کہ دل کی موت ہے دوری۔ حد ادراک کہ جو سمجھ کی حد ہے کہ اگر بندہ اپنے رب کو سمجھنا چاہے تو عشق و محبت، اطاعت و رضا سے ہٹ کر سیکھ ہی نہیں سمجھ سکتا، نہ سمجھ سکتا ہے۔ جب کسی نے کہا اقبال سے کہ بھئی اللہ کیا ہے، خدا کیا ہے، تو اقبال نے بہت پیارا جواب دیا کہ خدا ہے عقل و فہم سے دور، خدا ہے عقل و فہم سے دور، کہ سمجھ جائے جس کو بندہ وہ خدا کیا۔ تو خدا تو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے، اور جس کی سمجھ میں آ جاتا ہے پھر وہ اس کے دل میں سما جاتا ہے، جس کی سمجھ میں آ جاتا ہے پھر وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں نہیں ہوں بلکہ میں تو وہ ہوں، اب میں نہیں رہا بلکہ میں فنا ہو گیا، اور میں ایسا فنا ہو گیا کہ میں جب چاہتا ہوں، جہاں چاہتا ہوں، اس کے جلووں کو اپنے قریب پاتا ہوں۔ اور پھر اس پہ رمز کی وہ کیفیت آتی ہے کہ وہ اپنے رب کو جب چاہتا ہے اپنے دل کے آئینے میں دیکھ لیتا ہے۔ اس پہ شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ شوق وہ اپنے دیدار کا بھی خود ہی دیتا ہے، یہ رب کی شان ہے، بندے کا کمال نہیں ہے، اس کی وسعت نہیں ہے کہ وہ رب کے دیدار کا طالب ہو۔ جو رب کے دیدار کو طلب کرتا ہے وہ تو ذروں سے اور اس نور کے کروڑویں حصے سے جل کر بھسم ہو سکتا ہے، لیکن شوق وہ اپنے دیدار کا بھی خود ہی دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے دیدار بھی کرا دیتا ہے۔ وہ اپنے حسن کی مستی سے ہے مجبور پیدائی، میری آنکھوں کی بینائی میں ہے اسباب مستوری، کہ اب اگر آنکھ ہو
کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، اور کیا ہے نظر دیدہ کور کو کیا دیکھے۔ جب دل ہی سیاہ ہو تو یہ ظاہری آنکھیں کیا دیکھیں گی؟ کچھ نہیں دیکھیں گی۔ لیکن جن کے دل منور ہوں، جن کے دل روشن ہوں، جن کے دل کی بینائی ہو، تو وہ اپنے رب کو جب چاہیں جہاں چاہیں جلووں سے بے رحمند ہوتے رہتے ہیں، اور وہ لاکھ پردوں میں ہو کر بھی اپنے بندے کے سامنے اس طرح بے پردہ ہوتا ہے کہ بندہ چل رہا ہو تو ساتھ رب کا ذکر ہو، اس کی دھڑکنیں اسے یاد کر رہی ہوتی ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سوتا ہوں، میرا دل نہیں سوتا۔ تو بالکل اسی طرح طالب مولا سچا ہو تو اس کی اگر ظاہری آنکھ سو بھی جائے تو دل اس کا ہمتن اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی تقدیر کی منطق سمجھ سکتا نہیں ورنہ، کوئی تقدیر کی منطق سمجھ سکتا نہیں ورنہ، نہ تھے ترکان عثمانی سے کم ترکان تیموری۔ اب یہاں موازنہ کر رہے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، کہ جب ہمارے اسلاف نے بندگی کی اس معراج تک رسائی حاصل کر لی تو اقبال نے کہا کہ اے طالب اے سالک تو بھی ایسا کر۔ جو ہمارے عثمان علی ترک کی جو سلطنت ہے، جو صدیوں پر محیط ہے، وہ ان کا تقوی تھا، وہ ان کی پرہیزگاری تھی کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صوفی باصفا اللہ کے ولی اللہ کی یاد کر رہے ہیں اور اللہ کو پکار رہے ہیں، اور ندا آتی ہے رب کی کہ بندے کیا چاہتا ہے۔ یہ واقعہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ بندے اتنی عبادت کرتا ہے، اتنی ریاضت کرتا ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ کیا کرسی چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے؟ سالک اللہ کا ولی کہتا ہے کہ نہیں رب، مجھے نہ جاہ و حشمت چاہیے، نہ نام چاہیے، نہ نمود چاہیے۔ تو پھر اعلان ربی ہوتا ہے کہ بندے پھر تجھے کیا چاہیے؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا دے کہ اللہ مجھے تو چاہیے، اے میرے رب مجھے تو چاہیے۔ تو جواب آتا ہے کہ بایزید میں تجھے نہیں مل سکتا۔ تو فرماتے ہیں اگر تو مجھے نہیں مل سکتا طلب بھی نہیں ہے، اور یہ کہتے ہوئے جانے جانی اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ تو یہاں نہ ملا تو نہ ملا، لیکن وہاں ضرور ملے گا۔ پھر آخری ہے کہ فقیران حرم کے ہاتھ اقبال آ گیا کیوں کر۔ اب اقبال کا معاملہ جو ہے وہ سب بتایا بھی نہیں ہے، اقبال نے جو دیکھا سب بتایا بھی نہیں۔ جب ہی کہا کہ آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، کہ محو حیرت ہوں دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ تو اقبال تو فنا فی اللہ کے مقام سے آگے گئے، بقا کو حاصل کیا، اور اقبال بظاہر مدینے کی گلیوں میں قدم رنجہ نہ کر سکے، لیکن ان کا دل تو حضور کی جالیوں کے گرد ہی گھومتا رہتا تھا۔ وہ اگر سیالکوٹ میں ہوں، وہ ہند میں ہوں، لیکن اقبال کا دل تو مدینے میں تھا، اقبال کا دل تو کعبے میں تھا، اقبال کا دل تو اعلیٰ حضرت کے اس شعر کی ترجمانی کر رہا تھا کہ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور اب میں ملتمس ہوں رئیس احمد صمدانی صاحب سے کہ وہ اپنا حاصل مطالعہ سامعین کے سامنے پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محفل ڈاکٹر قیصر صاحب، میزبان محترم عابد شیروانی صاحب، احباب گرامی، بال جبریل کی غزل نمبر
38 احباب نے تفصیل بیان کی. مختصر کچھ کہنا چاہوں گا. پہلا شعر: یہ پیران کلیسا و حرم اے وائی مجبوری، صلہ ان کی قدوکاش کا ہے سینوں کی بے توری. پیران کلیسا سے مراد ہے حرم، کلیسا حرم کے پیشوا. وائے مجبوری کا مطلب ہے ہائے مجبوری، صلہ کا مطلب ہے بدلہ. قدوکاش صحیح اور کاوش کوشش. اقبال کی غزل کا مطلع جس میں اقبال مذہبی پیشواؤں خاص طور پر کلیسا اور حرم کے دینی رہنماؤں کے بارے میں تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، ان کا انداز طریقہ کس قسم کا ہے. انہوں نے مذہبی رہنمائی تو کی لیکن ان کے اپنے دل عشق الہی روحانیت سے خالی تھے. ان کی رہنمائی کا طریقہ مناسب نہیں تھا، اس وجہ سے ان کی تمام ترسائی اور کوشش بے سود رہی اور لوگوں کے دلوں میں ایمان، یقین اور زندگی کی امنگ اور حرارت پیدا نہ ہو سکی. مختصر یہ کہ ان مذہبی پیشواؤں میں عشق الہی کا فقدان دکھائی دیتا ہے. دوسرے شعر میں جو الفاظ ہیں: درویشی بے نیازی، فخفوری، ایک لفظ اس میں ہے فخفوری یعنی بادشاہی، شہنشاہی. کہا جاتا ہے کہ فخفور چین کے بادشاہ کا لقب تھا. یہاں اقبال کی مراد بادشاہی اور شہنشاہی ہے. اقبال اس شعر میں نادان انسان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے اندر یقین کامل پیدا کر، یقین کی دولت تجھے درویشی سے مالا مال کر دے گی. حقیقی درویشی بے نیازی اور فقر ایسی پختہ روحانی قوت ہے جس کے سامنے بادشاہی اور شہنشاہی بے وقت ہے. گویا جس کسی کے دل میں اپنے رب پر کامل یقین ہو اس کے سامنے دنیاوی روشنی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اقبال کی نظر میں یقین سے مراد رب کریم کی ہستی پر پختہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین اور اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے پر پختہ یقین اور اسلام کی صداقت اور حقانیت پر یقین. اقبال نے اپنی شاعری اور نثر میں یقین کی اہمیت کو واضح کیا ہے. اقبال نے بانگ درا میں کہا: غلامی نہ کام آتی ہیں تدبیریں، نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تیسرا شعر کے جو الفاظ ہیں: آہ سحرگاہی سے مراد ہے صبح کے وقت کی آہ و فریاد، درد مہجوری، محبوب سے جدائی کا غم. اس شعر میں اقبال محبوب سے جدائی کی کیفیتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جدائی کا درد مختلف صورتیں اختیار کرتا ہے، مختلف رنگ بدلتا ہے، ہزاروں طریقوں سے ظاہر ہوتا ہے. کسی وقت وہ صبح کے وقت کی آہ و فریاد بن جاتا ہے، کبھی مستی کی صورت میں، کبھی حیرت بن جاتا ہے. الغرض محبوب کی جدائی کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں اور محبوب کو ان سب سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن درد کی شدت ہر صورت برقرار رہتی ہے. چوتھے شعر میں حد ادراک سے مراد ہے سمجھ کی آخری حد، عشق و مسیح، عشق کی سرشاری، دوری، جدائی. اس شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ عشق اور محبت کی کیفیت کو عقل کے پیمانے پر پرکھا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہ باتیں عقل کی کسوٹی سے ماورا ہوتی ہیں، یہ فہم شعور کی دنیا سے بھی باہر ہوتی ہیں. یہ کلی طور پر عقل کے ذریعے سمجھنا مشکل نہیں، یہ ممکن ہے. البتہ اس قدر ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ محبوب سے دوری اور جدائی کے سبب دل کی موت واقع ہو جاتی ہے. اس لیے حقیقی زندگی یہی ہے کہ محبوب سے قرب و تعلق برقرار رہے، کیونکہ جدائی روحانی موت کا باعث ہوتی ہے. پانچواں شعر وہ اپنے حسن کی مستی.
اقبال کے شعر میں ظاہر اور پوشیدہ کا خوبصورت اور فلسفیانہ تصور ملتا ہے. وہ کائنات کے حسن اور خالق کائنات کی جانب توجہ دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبوب اپنے حسن اور مستی کی وجہ سے جلوہ گری پر مجبور ہے. پھر اقبال اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ میری آنکھوں میں جو روشنی ہے وہ بصارت مالک کائنات نے عطا کی ہے. وہ حس و بصارت اگرچہ کائنات کے حسن کو دیکھتی ہے لیکن اس حسن کے تمام اسرار تک نہیں پہنچ سکتی. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ظاہری آنکھ کے بجائے باطنی آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے. چھٹا شعر ترکان عثمان اور ترکان تیموری. اقبال کا کہنا ہے کہ تقدیر کی منطق، فیصلوں اور اس کی حکمت کو سمجھنا کسی کے بس کی بات نہیں. اگر انسانی اہلیت، طاقت، بہادری، فتح اور کامرانی معیار ہوتا تو تیموری ترکوں یعنی مغل عثمانی ترکوں سے کم نہیں تھے، جو تاریخ کی کتابوں میں سلطنتوں کے عروج اور زوال کی داستانوں سے بھری پڑی ہیں. کسی کو نہیں معلوم کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے، کل کیا ہوگا. حکمرانی کرنے والوں کو اقتدار ملا تو انہیں زوال بھی دیکھنا پڑتا ہے. تقدیر کے کھیل نرالے ہی ہوتے ہیں. انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے. ساتواں اور آخری شعر. اس شعر میں اقبال نے اپنے آپ کو ایک ایسے سفید شاہین سے تشبیہ دی جو بلند پرواز تھا. یہاں وہ تعجب و حیرت سے کہتے ہیں کہ نہیں معلوم کہ اقبال کس طرح فقیران حرم کے حصے میں آ گیا. وگرنہ وہ تو ایک ایسا سفید شاہین تھا جو بادشاہوں اور عمرہ کے ہاتھ نہیں آتا تھا اور اس سے محروم تھے. وہ اس سے محروم تھے. اول مصرے میں تجاہل عارفانہ کا رنگ ہے. معروف شاعر پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے اس شعر کی شرح بیان کرتے ہوئے کہا کہ اقبال کا کہنا ہے کہ چونکہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگزین ہے، اس لیے میں نے بخوشی اللہ والوں کی غلامی اختیار کر لی، حالانکہ میں اس قدر خوددار ہوں کہ بادشاہوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا. وما علینا الا البلاغ. اب میں ڈاکٹر افتخار احمد ملک صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا حاصل مطالعہ سامعین کے سامنے پیش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال کی یہ غزل اب ظاہر ہے اس کے بہت زیادہ گفتگو ہو چکی ہے تو تھوڑا تھوڑا شعر ٹو شعر چلتے ہیں. انداز دیکھا آپ نے اقبال کا کہ بات اللہ سے عشق کی ہو رہی ہے، بات انسان کی زندگی کے مقاصد کیا کیا ہیں اس کی ہو رہی ہے، لیکن شاعرانہ انداز میں وہ کبھی عشق، کبھی مستی، کبھی اس عشق کی مستی کے اندر جو وہ رکھنا پڑتا ہے تو ہجر و وصال کی کیفیات ہیں ان کو لے کے آتا ہے اقبال. تو یہ شاعری کی یعنی کہ وہ ایک اپیلنگ سٹائل ہے کہ پڑھنے والے کو وہ اٹریکٹ کرے اور پڑھنے والا اس میں دلچسپی لے اور اس کو یہ جو کنسیپٹ ہیں جو اصل میں بہت سیریس اور بہت سنجیدہ ہیں وہ کنسیپٹ انسان آسانی سے ایکسیپٹ بھی کر لے اور ان کے اوپر غور و فکر کرے اور وہ زبان زد عام ہو جائے. غالب نے وہ پہلے بھی ایک شعر دفعہ ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں یہاں پہ کہ یہ سٹائل ہے اقبال کا کہ جو ایک غالب نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر. تو یہ بادہ و ساغر جو کہتا ہے جدائی اور فراق اور وصل کی جو ٹرمنالوجی استعمال کرتا ہے اقبال، یہ اپنے سامعین کو ایک چاشنی دلاتا ہے کہ دیکھو یہ شاعری ہے، میں وہ بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے کنسیپٹ وہ میں ایسے انداز میں پیش کرتا ہوں جو آپ کو سننے میں بھی بھلے لگیں اور آپ اس کو شاعری سمجھ کے اس کو خوش بھی ہوں اور اس کو زبان زد عام بھی کر لیں. تو یہ ہے. تو اب سر اس میں جو انداز ہے اقبال کا
یہ پیران کلیسا و حرم اے وائے مجبوری. وہ کہتے ہیں کہ اے افسوس ہے مجھے ان کی مجبوری کے اوپر. یہ جو متولی بنے ہوئے ہیں چرچ کے اور حرم کے مسجدوں کے، یہ ایک طبقہ ہے خاص جس کو وہ تنقید کا یعنی کہ ہدف تنقید بنا رہا ہے اقبال. اس طبقے کو وہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کی ذمہ داری کیا تھی اور تم نے کیا کیا. تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ تم کلیسا اور چرچ جس کو تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا منبع اور مصدر ہے، یہاں سے نکل کے میں کیا کریں گے ہم، تو تم نے اپنا وہ کیا کیا اس کو. اور حرم جو کہ مسجد نبوی سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور وہ حرم جس میں نبی نے بیٹھ کے دنیا کی تقدیریں بدلی ہیں، اور وہ لوگ پیدا کیے ہیں جنہوں نے جا کے دنیا کی رہنمائی کی ہے. تو تم نے کیا کام کیے ہیں یہ والے؟ یقیناً وہ تم لوگوں نے وہ کام نہیں کیے. تو تم نے کیا ہے؟ تم نے جہالت پھیلائی ہے. جو تمہاری ذمہ داری تھی تم نے اس ذمہ داری کے برعکس کام کیا ہے. اگر تمہیں کہا گیا تھا کہ روشنی پھیلاؤ تو تم نے اندھیرا پھیلایا ہے. اگر تمہیں کہا گیا تھا کہ جہالت دور کرو، تم نے وہاں پہ جہالت دور نہیں کی بلکہ جہالت ہی پھیلائی. یہ حقیقت ہے، اس کو آپ دیکھ لیں. عیسائیوں نے کیا اور مسلمانوں نے کیا مدرسوں میں اور مسجدوں میں بالکل یہی کام کیا. انہوں نے اپنے اس چیز کو اپنی شہرت کا ذریعہ بنایا. یہ جو پیران کلیسا اور حرم ہے، انہوں نے اس پلیٹ فارم کو، انہوں نے اس گدی کو، اس سجادہ نشین ہونے کی جو ان کی جو پاور ملی تھی ان کو، اس کو کیا انہوں نے جہالت پھیلائی. انہوں نے وہ نور جو عیسیٰ نے، وہ نور جو محمد رسول اللہ نے پھیلایا تھا، اس کے برعکس انہوں نے اندھیرے پھیلائے. انہوں نے اپنی ذات کو پروجیکشن کی ہے، اور انہوں نے اس کو مال و زر جمع کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے. جو کام کلیسا نے کیا وہی کام ہمارے حرم والوں نے کیا. اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ پیران کلیسا و حرم اے وائے مجبوری، صلا ان کی کدو کاوش کا ہے سینوں کی بے نوری. انہوں نے اپنے سینے تو بے نور تھے ہی ان کے، جو ان کے ماننے والے تھے، جو مریدین تھے، جو ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے آئے تھے کہ ہمیں یہاں ہدایت ملے گی، ان کو بھی وہاں سے کچھ نہیں ملا اور ان کو بے نوری ملی، اندھیرا ملا. یہ تنقید ہے، یہ سخت تنقید ہے ان پیران حرم کی جو کہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ اور نبیوں کی کا وارث سمجھ کے آ کے بیٹھے تھے ممبروں اور مسجدوں کے اوپر. انہوں نے ان کو اس کے برعکس کام کیا. وہ ایک اب مجھے شعر یاد نہیں ہے وہ پورا، کہ مسجد میں ملی ان کو وہ میراث میں مسند ارشاد، مسند میں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. یہ زاغ ہیں، یہ کوے ہیں، ان کو یہ لالچی اور یہ مردار کھانے والے ہیں، اور ان کو وہاں بیٹھ گئے اور انہوں نے کیا انہوں نے وہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. یہاں تو عقابوں کو ہونا چاہیے تھا، تو انہوں نے عقاب وہاں پہ نہیں بیٹھے بلکہ زاغ آ کے بیٹھ گئے. تو انہوں نے وہی کام کیا جو زاغ کر سکتے ہیں. انہوں نے بالکل کچھ نہیں کیا، انہوں نے بے نوری اور جہالت پھیلائی. اور یہ ہسٹری ہے اور یہ تنقید ہے. ایک طرف تو تنقید ہے، ایک طرف جو بیدار مغز لوگ ہیں ان کے لیے یہ ایک ہدایت ہے، ان کے لیے ایک راستہ ہے، روشنی ہے کہ تم ان لوگوں کو پہچانو، ان زاغوں کو، ان جاہلوں کو، ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو پہچانو جن کے نظر یہ آتا ہے کہ یہ مذہبی لوگ ہیں، یہ رہنما ہیں، یہ پیر ہیں، یہ امام ہیں. ان کی پیری اور امامت کو چھوڑو، ہٹاؤ ان کو اٹھا کے باہر پھینکو، اور جو اصل اسلام ہے، اصل محمد رسول اللہ کا بتایا ہوا اسلام ہے، اس کو سامنے لے کے آؤ اور اس سے دلوں کے روشن کرو، لوگوں کے دل روشن کرو، ان کو یقین کو پختہ کرو تاکہ وہ دنیا میں انقلاب برپا کر سکیں، اصل اسلامی انقلاب. تو یہ پیران کلیسا و حرم اے وائے مجبوری، صلا ان کی کدو کاوش کا ہے سینوں کی بے نوری. انہوں نے جو کاوش کی، جو کوششیں کی انہوں نے، لیکن وہ غلط ڈائریکشن میں کی، اپنی ذاتی
یعنی کہ پروجیکشن کے لیے کی اور انہوں نے بے نوری پھیلائی ہے. بیٹھے ہوئے کس کام کے لیے تھے؟ نور پھیلانے کے لیے. یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. یہ کون سی یعنی کہ یقین، کون سا یقین پیدا کرنا ہے؟ یقین اس چیز کا پیدا کرنا ہے کہ آپ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وہ کریٹ کی ہوئی، تخلیق کی ہوئی مخلوق ہیں جس کو اس نے اپنے مشن کے لیے یہاں بھیجا ہے دنیا میں، کہ جو دنیا میں تمہیں بھیج رہا ہوں اور تم میرا مشن وہاں مکمل کرو. اپنی تم ذاتی یعنی کہ پروجیکشن اور ذاتی مشہوری اور شہرت کے لیے کام نہیں کرنا تم نے، نہ ہی تم نے اپنے ذاتی مال و مفاد کے لیے کام کرنا ہے، نہ ہی تم نے کسی اپنے بزرگ کی یعنی کہ مشہوری کے لیے کام کرنا ہے اور اس کی یعنی کہ واہ واہ کرنی ہے اس کی. نہیں، بالکل بھی نہیں. آپ نے اللہ کے لیے بھیجے گئے ہو اور اللہ کو جو مقاصد ہیں وہ پورے کرنے ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ اللہ کے مقاصد یہ ہیں کہ تمہاری تو مطلب تم نے تو علیہ کلمۃ الحق کرنا ہے. کوئی اس میں وہ نہیں ہے جی کہ میں ہوں تو میری بیعت کرو اور میری اس سے مناؤ میری، اور میرے نام پہ ڈانس کرو اور رقص کرو اور یہ گھومو پھرو. اور یہ کہاں ہے کسی کہ کب محمد رسول اللہ نے کہا کہ آپ ڈانس کریں اور آپ جہاں بھنگڑے ڈالیں؟ کوئی نہیں کہا. انہوں نے کہا ہے کہ نماز پڑھو، لیکن نماز کے لیے بھی نماز کوئی اینڈ نہیں ہے، عبادت اینڈ نہیں ہے. عبادت اور نماز یہ پڑھ کے جو آپ کے اندر ڈسپلن اور جو طاقت حاصل کرو گے اس کو علیہ کلمۃ الحق کے لیے استعمال نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا. یقین پیدا، اور یہ یقین کہ میں آیا ہوں، میں سب سے بڑی ذمہ دار میں خود ہوں، یہ یقین ہے. یقین کس چیز کا یقین؟ یقین اس چیز کا کہ میں اللہ کا ڈپیوٹڈ نمائندہ ہوں اور میں نے یہاں آ کے وہ کام کرنا ہے جس کے لیے جو اللہ نے مجھے اسائن کیا ہے وہ ہر ایک بندے نے محسوس کرنا ہے. یہ ہم نے کسی پہ نہیں ڈالنا کہ یہ جو ذمہ داری ہے یہ سمدانی صاحب کی ہے، عابد صاحب کی ہے یا کیسر صاحب کی ہے. نہیں، ہر بندہ یہ محسوس کرے کہ میری ذمہ داری ہے اور اس کے اوپر پھر وہ بیٹھ کے بات کریں. اس کے بعد پھر ایک بندہ اس میں مقرر کرتے رہیں. لیکن بیسیکلی ایوری پرسن جو دنیا میں آیا ہے اسی مشن کو لے کے آیا ہے کہ اس نے یہاں آ کے علیہ کلمۃ الحق کرنا. یقین پیدا کرے نا، اور اگر یہ یقین پیدا ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. وہ شہنشاہیت خود بخود جھکے گی اور وہ کہے گی کہ بھائی اس نے بادشاہوں کی تعریفیں تھوڑی کرنی ہے. اس نے کہا کہ تم بھی کچھ نہیں ہو، میں تو اس مشن کے لیے آیا ہوں جس کے لیے اللہ نے مجھے ڈپیوٹ کیا ہے. تو وہ بادشاہ بھی جھکے گا اس کے سامنے آ کے. کیوں کہ بادشاہ کی کوئی اس سامنے حیثیت ہے ہی کوئی نہیں. کبھی حیرت کبھی مستی کبھی آہے سحرگاہی، بدلتا ہے ہزاروں رنگ میرا درد مہجوری. درد مہجوری، اب اس کو اگر آپ مختلف میننگز دیں گے، اس کے مطلب نکالیں گے کہ جی کسی اپنے محبوب کی دوری سے اس سے مراد ہے. وہ میں نے کہا نا کہ طریقہ کار تو وہی ہے، انداز وہی ہے، لیکن اس کے اندر جو اصلیت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مہجوری ہے. اللہ تعالیٰ سے مہجوری یہ کوئی نہیں ہے کہ میں مروں جلدی تو اللہ کو دیکھوں. اللہ کو دیکھنا کوئی انسان کا مشن نہیں ہے. اس کے آرڈر کو ماننا، اس کے علیہ کلمۃ الحق کرنا دنیا میں، یہ اس کا مشن ہے. اللہ کو دیکھنا تو مشن کوئی نہیں ہے. ہاں، اس کے نتیجے میں جب یہ کام کریں گے تو اللہ نے کہا کہ میں اپنا دیدار دوں گا، وہ بہت بات کی باتیں ہیں، یہ کوئی مشن نہیں ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی حیرت، اب میں اپنے اس مشن کو پورا کرنے میں کامیاب ہوا ہوں کہ نہیں ہوا ہوں. جس مشن پہ مجھے اللہ نے میرا اس کا امین بنا کے مجھے دنیا میں بھیجا تھا، کیا میں اس مشن کو پورا کرنے میں کامیاب ہوا ہوں؟ تو مجھے کبھی لگتا ہے کہ کامیاب ہو رہا ہوں، کبھی لگتا ہے کہ نہیں ہو رہا ہوں.
تو یہ جو درمیانی کیفیت ہے یہ مجھے پریشان رکھتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ سوچتا ہوں کہ مجھے وہ طاقت ملے کہ میں وہ کام کروں۔ یہ جو کیفیت ہے گو مگو کی، اس کو کہتا ہے اقبال عشق۔ تو وہ کہتا ہے کبھی حیرت، جب میں اس کی مطلب اس کو دیکھتا ہوں کہ میں کیا پورا کر سکا ہوں، کیا میرے آباء و اجداد نے تو پورا کر دیا تھا، میں نے پورا کیا ہے، تو وہ جواب ملتا ہے نہیں، تو پھر مجھے حیرت ہوتی ہے میں کیوں نہیں کر سکا۔ کبھی مستی، کبھی میں دیکھتا ہوں یار ہو رہا ہے کام جس کے لیے میں آیا ہوں، لگتا ہے کہ ہو رہا ہے، یا میرے آباء و اجداد نے کر دیا تھا تو میرے سامنے مثال موجود ہے، میں بھی کروں گا، تو اس سے پھر مستی آتی ہے۔ کبھی حیرت، کبھی مستی، اور کبھی آہے سحرگاہی، اور کبھی جب دیکھتا ہوں کہ یار کیا کروں میں اپنے آپ کو کیسے اس سٹیج تک پہنچاؤں، میں اپنے اندر وہ روحانی طاقت کیسے پیدا کروں، تو میں راتوں کو سحری کے ٹائم پہ اٹھ کے میں روتا ہوں، عبادتیں کرتا ہوں۔ تو یہ کیفیتیں میرے اوپر طاری ہوتی ہیں، اسی مقصد میں کبھی ناکام کبھی کامیاب ہونے کا۔ دیکھ لو ہم تو کامیاب نہیں ہیں اس مقصد میں، ہم تو ناکام ہیں ٹوٹلی۔ تو یہ جگاتی ہے پھر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ کبھی حیرت، کبھی مستی، کبھی آہے سحرگاہی، بدلتا ہے ہزاروں رنگ میرا درد مہجوری۔ یہ وہ درد مہجوری ہے کہ میں پتہ نہیں کر سکا ہوں کہ نہیں کر سکا ہوں، اور نہیں کر سکا ہوں تو میں کیسے کروں۔ اس سے عشق ہے مجھے، میں نے اس کی کمپلائنس کرنی ہے، میں نے اس کے حکم کو بجا لانا ہے جو میں نہیں لا رہا۔ نمازیں نہیں پوری ہو رہی ہیں، نمازیں اس مقصد کے لیے مجھے کامیابی نہیں دلا رہی ہیں۔ حج میں کرتا ہوں لیکن وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا میرا، میں تھک گیا ہوں قرآن کی تلاوت کر کے، مجھے وہ نہیں مقصد حاصل ہو رہا ہے۔ کبھی وہ تھا نا سر کہ وہ شعر کہ یاد نہیں آ رہا، وہ کبھی اے چراغ حرم بتا، کوئی ایسی طرز طواف، ہاں کوئی ایسی طرز طواف تو مجھے اے چراغ حرم بتا، تیرے پتنگ کو پھر آتا ہو وہی سرشتے سمندری، وہ مجھے کیوں نہیں مل رہی ہے وہ کیفیت۔ یہ ہے، یہ درد مہجوری ہے۔ کبھی حیرت، کبھی مستی، کبھی آہے سحرگاہی، بدلتا ہے ہزاروں رنگ میرا درد مہجوری۔ حد ادراک سے باہر ہیں باتیں عشق و مستی کی، سمجھ میں اس قدر آیا کہ دل کی موت ہے دوری۔ اب دوری مطلب عشق و مستی، اگر میں سوچوں کہ یہ جو عشق و مستی کی باتیں ہیں کیا یہ سمجھ میں آنے والی ہیں، اور وہ کون سی عشق و مستی کی باتیں ہیں، یہ بڑا نازک سٹیج ہے۔ میں آپ سے عرض کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ سر ان چیزوں کو، اقبال کے میسج کو ہم سمجھیں۔ وہ جو کہتا ہے نا عشق و مستی، عشق و مستی کی باتیں حد ادراک سے آگے کی ہیں، تو اس سے دو چیزیں میں خاص کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں سر، ان کو دھیان رکھا جائے۔ اگر ہم اس کو دنیاوی عشق و مستی سے تعبیر کرتے ہیں تو غلط، اور اگر ہم اس کو تصوف کے رنگ میں لے جاتے ہیں کہ جی ہمیں اپنے پیر سے، اپنے کسی بزرگ سے، اپنے کسی اور بڑے مطلب کسی بندے کے ساتھ جوڑنا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہمارا عشق ہے، یا عورت کے ساتھ جو عشق ہے، محبوب سے جو عشق ہے، یہ دونوں چیزیں کیٹیگوریکلی میں عرض کر رہا ہوں میری اوپینین کے مطابق، اور بھی بہت بڑے بڑے سب لوگ یہی کہتے ہیں، اس کو رد کریں۔ اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ باتیں نہیں ہیں، وہ جو باتیں میں کر رہا ہوں وہ صرف ساغر و مینا کے بغیر باتیں ہو نہیں سکتی ہیں، اس لیے میں یہ کر رہا ہوں۔ لیکن اصل عشق و مستی یہ عشق و مستی نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ عشق و مستی کون سی عشق و مستی ہے؟ عشق و مستی وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشق تھا اللہ سے، جو ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو عشق تھا محمد رسول اللہ کی ذات سے، یہ وہ عشق ہے۔ اور وہ عشق کس قسم کا ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاؤں دباؤ آ کے، محمد رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے حلوے کھلاؤ، یہ نہیں کہا کہ میرے پاؤں دباؤ، میرے سر دباؤ، انہوں نے کہا اٹھو اور ایران کو فتح کرو، جا کے اس کی
4 لاکھ کی فوج آئے تو تم 30,000 سے مقابلہ کرنے کا جذبہ رکھنا، یہ ہے وہ عشق۔ اگر یرموک میں جاؤ تو ان کی 2 لاکھ کی فوج کے سامنے تمہارے 20,000 بندے ہوں تو ڈرنا نہیں، لڑ مرنا وہاں پہ، یہ ہے وہ عشق جو وہ کہتا ہے، یہ وہ عشق و مستی ہے جس میں چھا جانا ہے دنیا پہ عقل سے، تدبیر سے، اپنی حکمت عملی سے، یہ ہے وہ عشق۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ حد ادراک سے باہر ہیں باتیں عشق و مستی کی، اب یہ ہے نا حد ادراک سے باہر، سپریم پاورز ہیں، سپر پاورز ہیں، ہم کو چیلنج کر رہے ہو کہ ہم تم ہماری بات مانو ورنہ ہم لڑو آگے میدان میں ہمارے ساتھ، تو یہ عشق و مستی کی باتیں حد ادراک سے آگے ہیں نا، حد ادراک سے باہر ہیں باتیں عشق و مستی کی، سمجھ میں اس قدر آیا، اور کہنے لگا میں تو بھائی صرف یہ سمجھا ہوں، مجھے تو اور چیزیں سمجھ میں نہیں آئی ہیں کہ دل کی موت ہے دوری، اگر اس مقصد سے دور ہٹ جاؤ گے، یہ مقصد جو میں بتا رہا ہوں اس مقصد مطلب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مقصد ہے، اگر اس مقصد سے دور ہٹ کے یہی باتیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے وہ دوری اختیار کر لی ہے، جب دوری اختیار کرو گے تو پھر یہ باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، یہ دل کی موت ہو جائے گی۔ حد ادراک سے باہر ہیں باتیں عشق و مستی کی، سمجھ میں اس قدر آیا کہ دل کی موت ہے دوری، وہ اپنے حسن کی مستی سے ہیں مجبور پیدائی۔ اس شعر کے اوپر ذرا تھوڑا سا غور کریں، میں اس میں تھوڑا بتانا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے حسن کی مستی سے ہیں مجبور پیدائی، میری آنکھوں کی بینائی میں ہیں اسباب مستوری۔ ہیلو صاحب صدر آپ کی اجازت سے چلتا رہے سارا کچھ ساتھ ساتھ۔ تو سر ہم اس شعر پڑھ رہے تھے کہ وہ تو ہو گیا تھا حد ادراک سے باہر ہیں باتیں عشق و مستی کی، سمجھ میں اس قدر آیا کہ دل کی موت ہے دوری۔ اب اگلا شعر سر پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے حسن کی مستی سے ہیں مجبور پیدائی، میری آنکھوں کی بینائی میں ہیں اسباب مستوری۔ اب اس پہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے، جیسے ہوتا ہے نا سم ٹائم غالب لکھتے ہیں نا، تو اس پہ جب تک غور نہ کریں تو وہ چیز شعر سمجھ نہیں آتا ہے، اس پہ بھی ہمیں تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ میری آنکھوں کی بینائی میں ہیں اسباب مستوری، یہ اسباب مستوری کیا چیز ہے، اور پھر اسباب مستوری کے بارے میں کہا پہلے مصرے میں، وہ اپنے حسن کی مستی سے ہیں مجبور پیدائی۔ مجبور پیدائی اور اسباب مستوری، یہ اس پہ ذرا ہم غور کرتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ اب تو نماز بھی ہوگی تھوڑا ٹائم بھی مل جائے گا، تو 4 منٹ اوپر بھی لے سکتے ہیں، کیوں جی؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کہ اسباب مستوری کی بات ہو رہی ہے، وہ اسباب جو مستوری کے وجوہات ہیں وہ ان کو کہا ہے اسباب مستوری۔ اور اسباب مستوری کیا، مستور کیا چیز ہے، یا مستوری چھپانا، پردہ کرنا۔ اسباب مستوری ایسے اسباب جو مجبور کرتے ہیں چھپانے کو، اسباب مستوری۔ تو کہتا ہے کہ وہ اپنے حسن کی مستی سے ہیں مجبور پیدائی۔ کون؟ سر یہ باتیں قابل غور ہیں۔ وہ اپنے حسن کی مستی سے، ان کو اپنے حسن کی مستی ہے، ہم حسین ہیں، ہمارے جیسا اور کوئی نہیں ہے، ہم بہت خوبصورت ہیں،
وہ اپنے حسن کی مستی سے ہیں مجبور پیدائی. کس چیز پہ مجبور ہیں؟ وہ اپنے حسن کی مستی سے ہیں مجبور پیدائی، وہ پیدا ہونے پہ مجبور ہیں. پیدائی کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا. جیسے وہ شاخ سے کیوں ٹوٹا، میں شاخ سے کیوں پھوٹا. وہ ایک شعر ہے، مجھے پورا یاد نہیں ہے، اقبال کا ہی ہے کہ ایک جذبہ پیدائی، ایک وہ اسی قسم کا شعر ہے، پورا پھر پڑھیں گے کہ وہ مجبور ہیں اس بات پہ کہ پیدا ہوں. کون؟ اسباب مستوری. یہ میں اس لیے بار بار ایک بات کر رہا ہوں، ریپیٹ بھی کر رہا ہوں تاکہ اس پہ غور کیا جائے. یہ الفاظ اس طرح کے ہیں کہ جب تک سمجھیں گے نہیں شعر سمجھ نہیں آئے گا. کہ اسباب مستوری اپنے حسن کی مستی کی وجہ سے پیدا ہونے پہ مجبور ہیں. یہ میں نے اس کی پیرافریزنگ کی ہے. کیا بات ہے، کیا بات. سر جی کہیں غلطی ہو تو مجھے بتائیے گا. یہ سر مجھے نا کہ وہ اپنے حسن کی مستی سے ہیں مجبور پیدائی، میری آنکھوں کی بینائی میں ہے اسباب مستوری. تو میں نے اس کی پیرافریزنگ یوں کی ہے کہ اسباب مستوری اپنے حسن کی مستی کی وجہ سے پیدا ہونے پہ مجبور ہیں. اسباب پیدا ہونے پہ مجبور ہیں. اب اسباب پیدا ہونے کا مطلب سب سمجھتے ہی ہیں، اور وہ ہیں کہاں؟ میری آنکھوں کی بینائی میں ہے. میری جو آنکھوں کی بینائی ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، اس میں ہے. یہ کون؟ اسباب مستوری. اور یہ پیدا کیسے ہوئے ہیں، کیوں مجبور ہیں پیدا ہونے پہ؟ وہ اپنے حسن کی مستی سے، وہ اپنے حسن کی مستی سے ہیں مجبور پیدائی. اب اپنے حسن کی مستی، کس کی حسن کی مستی؟ اسباب مستوری کی. اب ان چیزوں کو اگر یہاں کوئی کور نہ اگر کر سکیں سارا کا سارا، تو اس پہ غور کیجیے گا آپ جب آپ گھر جا کے پڑھیں ایک دفعہ اور اس کے اوپر، کہ وہ اپنے حسن کی مستی سے ہیں مجبور پیدائی، میری آنکھوں کی بینائی کے ہیں اسباب مستوری. تو اسباب مستوری کے اندر ہی ایک سمجھ لیں کہ ان کی پیدا ہونے کی وجہ چھپی ہوئی ہے، اور وہ ہے ان کے حسن کی مستی. اب آپ اتنے میں باقی اب ڈیٹیل میں کرنے لگیں گے کہ اس نے ان کو پرسونیفائی کر کے یا کیسے اقبال نے کیا، اس سے مراد کیا اقبال کی، تو سر یہ بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا، تو پھر وہ اتنا مناسب نہیں ہے. میں یہیں تک اشارہ کر کے چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ اپنے حسن کی مستی سے ہیں مجبور پیدائی، میری آنکھوں کی بینائی میں ہے اسباب مستوری. اب اگلا شعر پڑھتے ہیں کہ کوئی تقدیر کی منطق سمجھ سکتا نہیں ورنہ، کوئی تقدیر کی منطق سمجھ سکتا نہیں ورنہ، نہ تھے ترکان عثمانی سے کم ترکان تیمور. یہ لفظ ترکان ہے، ترک لفظ نا، تو ترک کی جمع ہے ترکان. تو اب یہ تقدیر کی باتیں ہیں بھائی، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہیں. اب آپ اس کے اندر تھوڑا غور کریں کہ اقبال یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تقدیر کی منطق سمجھ سے باہر ہے. لیکن تقدیر کی منطق ہے، وہ لاجیکل بات ہے، وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، الگ بات ہے. تو ترکان تیموری اور ترکان عثمانی، ان دونوں کو جو کمپیرین کیا تو اقبال نے کہا یار وہ بھی تو بڑے زبردست، ہم تعریفیں کرتے ہیں اس کی. ہم جو تیمور کی بات کرتے ہیں، تیمور سے بڑا فاتح کوئی نہیں تھا اور مسلمان تھا، اس قدر مسلمان اور صحیح معنوں میں پکا اور یعنی کہ جید مسلمان تھا وہ. اب اس نے مسلمانوں کے علاقے ہی فتح کیے زیادہ تر. وہ آذربائیجان سے اٹھا جہاں اس کی گورے امیر ہے، ابھی وہیں پہ ہے، تو وہیں سے اٹھا تھا. وہ سمرقند اور بخارا کو فتح کرتا ہوا
تو وہ وہاں تک پہنچ گئے جناب، یورپ تک پہنچ گیا، ادھر وہ انڈیا تک آ گیا، یہ ساری دنیا، یہ کن لوگوں سے اس نے، کن لوگوں کو شکست دی اس نے؟ مسلمانوں کو، جو آلریڈی وہاں پہ ایگزسٹ کرتی تھی مسلمان طاقتیں، ان کو شکست دی اور وہ جناب چھا گیا دنیا پہ۔ لیکن دنیا پہ چھانے کے بعد سر اس میں سنیے گا، وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی امپائر اس نے قائم کی تیمور نے، امیر تیمور نے، لیکن وہ بڑی شارٹ لیوڈ تھی۔ جو ہی وہ مرا اس کی حکومت بھی اگلے یعنی کہ تھوڑے ہی عرصے میں مطلب وہ ختم ہو گئی، اس کے حصے بکھرے ہو گئے اور نئے نئے سلطان پیدا ہو گئے، کوئی باغی ہو گئے اور تیمور کی امپائر، تیمور کی سلطنت ختم ہو گئی۔ تو اقبال کہتا ہے جب میں اس کی اسٹڈی کرتا ہوں یا ہم لوگ اسٹڈی کریں، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار اس قدر بڑا مسلمان سالار، اتنا بہادر، اس نے جناب یہ کیا اور پوری دنیا فتح کی اس نے۔ اور ساتھ ہم یہی پڑھتے ہیں کہ جی سن 999 عیسوی میں عثمان بھی پیدا ہوا ترکی کے علاقے میں، ارطغرل جس کا ہم پڑھتے ہیں اس کا وہ بیٹا تھا۔ تو وہ جب وہاں پہ اس ترکان عثمانی جب اٹھے تو انہوں نے بھی ظاہر ہے کہ وہ نشیب و فراز تو نظر آئے، دیکھی انہوں نے سارے، لیکن بالآخر کیا ہوا کہ ان کی امپائر یا سلطنت یا ان کی خلافت جب قائم ہوئی تو سن 999 یا 1000 سمجھ لیں، وہاں سے جب وہ سٹارٹ ہوئی تو 1923 تک چلتی رہی، 1920 تک چلتی رہی۔ کتنی چلی پھر وہ؟ آپ 900 سال کہہ سکتے ہیں یا 800 سال کہہ سکتے ہیں۔ اب آپ دونوں کمپیریزن اب کریں، آپ جو میں نے آپ کو ایک ہسٹری بتائی ہے کہ ایک ترکان تیموری ہیں، وہ بھی ترکی تھے نا، ایک ترکان عثمانی ہے۔ تو ترکان عثمانی ودن 50-60 سال 100 سال میں وہ ختم ہو گئے، جبکہ ترکان عثمانی جو ہیں وہ 1000 سے لے کے تو 1900 تک 900 سال وہ رہے۔ تو وہ کہتا ہے یار میرے لیے تو وہ بھی متبرک تھے، وہ بھی اچھے لوگ تھے، نیک تھا آدمی تیمور بھی، اس کی فوج تھی، بہادر تھا، سالار تھا، اللہ کا نام لے کے، قرآن کا نام لے کے وہ حملے کرتا تھا اور فتوحات حاصل کرتا تھا۔ اور وہ پتہ نہیں کیوں وہ 1 سال 100 سال میں ہی ختم ہو گیا۔ اور دوسرے جو ہیں یہ ترکان عثمانی، وہ بھی ترکی تھے، وہ ترکی میں ہی وہ فلورش ہوئے، اٹھے وہاں سے اور وہ 900 سال تک وہ رہے۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے یار مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی ہے۔ اقبال یہ کہتا ہے کہ مجھے تقدیر کی منطق سمجھ نہیں آتی ہے۔ اگر میں بینگ یعنی مسلم، اقبال کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہونے کے ناطے سے اگر یہ سوچتا ہوں کہ یار اللہ نے عروج دے دیا تھا تیمور کو تو وہ کیا برا تھا، وہی رہتا، مسلمان تھا، اس کو وہ ختم کر کے تو ترک عثمانی وہ آگے اور انہوں نے پھر 900 سال انہوں نے حکومت کی۔ یہ دونوں طاقتیں مسلمان تھیں، اللہ کا نام قرآن کی حامل۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا تو ویسا کیوں ہوا۔ تو وہ کہتا ہے جی یہ تقدیر کی منطق ہے، مجھے سمجھ نہیں آ سکتی۔ ایک فیلنگ ہے، اس کو محسوس کریں تو سمجھ میں آئے گی۔ ہم مغلوں کو جب ہم کبھی غور کریں آپ تھوڑا سا، تو پانی پت کی جو پہلی لڑائی تھی، وہ جنگ وہ کس کے درمیان ہوئی تھی؟ ابراہیم لودھی اور بابر کے درمیان۔ تو آپ کو سمجھ آتی ہے نا، بعض کا سوچتے ہیں کہ یار وہ بھی تو مسلمان تھا۔ ابراہیم لودھی کون تھا؟ مسلمان تھا، لودھی فیملی سے تھا۔ اور جو مغل آیا تھا بابر، یہ بھی مسلمان، سینٹرل ایشیا سے آیا تھا، دونوں قرآن لے کے چل نکلے تھے۔ تو ہم اس کی لاجک سمجھ نہیں آ سکتی، اللہ جانے کیا ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے اقبال۔ تو اب آپ اس کو ہاں، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے ساتھ میں کہ تقدیر کی منطق ہے، تقدیر اس کو صحیح سمجھتی تھی تو کیا، یہ الگ بات ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ ہے، تو کیونکہ وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو میں نے کہہ دیا، لیکن یہ ہے منطق تقدیر کی، یہ اس میں کوئی شک نہیں۔ کوئی تقدیر کی منطق سمجھ سکتا نہیں، ورنہ نہ تھے ترکان عثمانی سے کم ترکان تیموری۔ اب ذرا اس کا آخری شعر پڑھتے ہیں کہ اب یہ دیکھیں، یہ ایک تالی ہے، یہ اس کے بارے میں میں تھوڑا عرض کروں، کئی جگہ پہ اقبال نے یہ باتیں کی ہیں اپنے کلام میں، آپ لوگوں کو شعر یاد ہوں گے سارے۔ وہ کہتا ہے کہ
میں جو بات کرتا ہوں لوگ سمجھتے نہیں، میں جو تھیوری پیش کرتا ہوں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، میں کچھ اور کہتا ہوں لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں. وہی باتیں میں کر رہا ہوں نا یہاں پہ. میں کہہ رہا ہوں کہ اٹھو، لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سو جاؤ. میں کہتا ہوں کہ جانے خون دو، وہ کہتے نہیں، وہ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ ڈانس کرو. اقبال کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں قرآن کو پڑھنے کے بعد تدبر کرو، سوچو لکھا ہوا کیا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں ثواب کمانا ہے اس لیے پڑھتے ہیں. تو ہر بات میری جو ہے میں کرتا ہوں لوگ الٹا ہی سمجھتے ہیں. تو میں جو ہوں، میں ایک ایسی شخصیت ہوں، میں ایسا دماغ اللہ نے مجھے دے دیا ہے کہ کوئی مجھے سمجھ نہیں سکتا. مجھے افسوس بھی ہوتا ہے، میں کیسے سمجھاؤں اپنی صحیح بات لوگوں کو. تو اس میں بعض اوقات وہ افسوس کرتا ہے اور بعض اوقات اس کے اوپر وہ خوش ہوتا ہے، تعلیق کرتا ہے کہ میں ہوں سچی باتیں کرنے والا، کوئی سمجھو. تو اسی قسم کی بات کی ہے یہاں پہ کہ فقیران حرم کے ہاتھ اقبال آ گیا کیوں کر. اب حیران ہوں میں. وہ حیران اصل میں حیران نہیں ہے، وہ اس بات کو پازیٹیو لے کے بات کر رہا ہے کہ میں ان کے ہاتھ آ گیا ہوں، فقیران حرم کے ہاتھ آ گیا ہوں. اور فقیران حرم کون ہیں؟ فقیران حرم وہ لوگ نہیں ہیں جو مدینہ میں یا مکہ میں جو حرمین شریفین ہیں ان کے اوپر بیٹھے ہوئے تارک دنیا لوگ، وہ نہیں ہیں. فقیران حرم وہ لوگ جو ہیں تو فقیر، ابھی ان کی فقیرانہ منزل پر طے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، وہ لیکن وہ منافق نہیں ہے. فقیران حرم کے مقابلے پہ وہ لوگ ہیں جو اوپر وہ کہہ چکا ہے پیران حرم اور پیران کلیسا. نہیں، وہ نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر پوٹینشل ہے، وہ تلاش کر رہے ہیں، حق کی تلاش کے اندر سرگرداں ہیں. تو وہ لوگ جن میں فقیرانہ خواص پائے جاتے ہیں، میں ان کے ہاتھ لگ گیا ہوں. اور میں کون ہوں؟ میں جو ہوں، میں حق کی بات کرنے والا ہوں. میں اندر باہر سے سفید ہوں، میں اندر باہر سے ٹرانسپیرنٹ ہوں. اور میری مثال لینی ہے تو اقبال کہتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے کہ میں ہوں کون؟ شاہین کافوری. میں ایسا شاہین ہوں جو سفید رنگ کا ہے، جس کے اندر باہر سے وہ ایک ہی ہے، اس کے اندر کوئی کالا کوئی نہیں ہے، وہ کالا داغ کوئی نہیں ہے اس کے اوپر. تو میں وہ یعنی کہ کیا لفظ بولا فغفوری نہیں، کافوری، شاہین کافوری. میں وہ شاہین کافوری ہوں اور میں فقیران حرم کے ہاتھ لگ گیا ہوں. یہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں پوٹینشل ہے مجھے سمجھنے کی، اسی لیے میں ان کے ہاتھ لگاؤں. یہ ہے فقیران حرم کے ہاتھ اقبال آ گیا کیوں کر، میسر میر سلطان کو نہیں شاہین کافوری. ایسا نارملی تو نہیں ہوتا کہ فقیران حرم کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. ان کو تو لوگ کہتے ہیں یہ سب سے بیکار لوگ ہیں. یہ عام پبلک کو بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ اچھے ہیں. میرے جیسا بندہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے. تو جس طریقے سے میں ان کے ہاتھ لگ گیا ہوں، اب پوٹینشیل یہ ہے، لگتا یہ ہے کہ میری کوئی جو وزڈم یا عقل ہے، کیونکہ میں صحیح باتیں کرتا ہوں، میں شاہین کافوری ہوں، تو میری بات کو وہ سمجھیں گے تو شاید اس سے فائدہ اٹھا کے وہ کام کر دیں جس کے لیے کہ ان کو اللہ نے، اور میں چاہتا ہوں کہ کام ہو جیسا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کام کرنے کے پوزیشن میں وہ آ جائیں. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ میں ان کے ہاتھ لگ گیا ہوں. کچھ نہ کچھ تو ہو کے رہے گا، کچھ امید اور کچھ ہوپ اور کچھ توقعات کی بات اس نے اس شعر میں کی ہے. اور ساتھ اپنی تعلیم بھی کی ہے کہ میں جو ہوں کسی کی عام ہاتھ لگتا نہیں ہوں. بادشاہوں کی ہاتھ نہیں لگتا تو فقیروں کے ہاتھ کیسے لگ گیا؟ اس میں کوئی حکمت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی یعنی کہ ایک تدبیر ہے کہ ممکن ہے کہ وہ کوئی بڑے کام جس کے لیے ہم آئے ہیں وہ اس کی جو کمپلیشن ہے، تکمیل ہے، وہ قریب آ گئی ہو اور میں ان کے ہاتھ لگ چکا ہوں. اور اب امید ہے کہ اچھے کام ہوں گے. یہ ہے سر میری سمجھ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح سمجھیں. بہت خوب ڈاکٹر افتخار احمد ملک ایڈوکیٹ صاحب.
منتخب شدہ غزل کے بارے میں اپنا اظہار خیال فرما رہے تھے، اور اب میں صدر محترم کی اجازت سے اپنا حاصل مطالعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پیران کلیسا و حرم اے وائے مجبوری، صلہ ان کی قد و کاوش کا ہے سینوں کی بے نوری۔ بہت گفتگو ہو چکی اس کے اوپر۔ بات وہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے معاشرے میں ہدایت پھیلانی تھی، نور پھیلانا تھا، اور انہوں نے لوگوں کو راہ مستقیم پر گامزن کرنا تھا، عوام کو سیدھے راستے کی ہدایت دینی تھی، انہوں نے اپنا یہ کام چھوڑ دیا، اور اس کی بجائے ان کے سینے جو ہے وہ بے نور ہو گئے، اور اب وہ جو کام کر رہے ہیں وہ ظلمات پھیلا رہے ہیں بجائے نور پھیلانے کے۔ اس کی وجہ اقبال نے اپنے کلام میں جا بجا بیان کی ہے۔ کہیں وہ کہتے ہیں کہ باقی نہ رہی تیری روشن ضمیری، اے کشتائے ملائیو سلطانیو پیری، کہ مومنوں کی روشن ضمیری، ان کے سینوں کا نور باقی نہیں رہا، ختم ہو گیا۔ ان کو مل کر مارا ہے تین ایلیمنٹس نے، یہ جو ملوک اور پیران خانقاہ اور مولوی طبقہ، یہ آپس میں مل جاتے ہیں۔ یہ آپس میں مل کر جو ہے نا وہ ایک کھچڑی پکا لیتے ہیں کہ نصف لی و نصف لک وہذا قوم الجاہلون۔ تو عوام کو لوٹنے کے لیے یہ تینوں طبقے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا عوام جو ہے وہ پستے بھی ہیں، اور سیدھا راستہ اور ہدایت کا راستہ اس سے بھی وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوس، سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوس، خاور کے ثوابت ہوں یا افرنگ کے سیار، پیران کلیسا ہوں کہ شیخان حرم ہوں، پیران کلیسا ہوں کہ شیخان حرم ہوں، نہ جدت گفتار ہے نہ جدت کردار۔ تو مختصر بات یہی ہے، اس پہ بڑی تفصیل سے بات ہو چکی۔ یقین پیدا کر اے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ اب عوام کے لیے یہ شعر ہے۔ پہلا شعر تو انہوں نے حرم اور کلیسا کے جو پیران ہیں ان کے لیے کہا، اب دوسرا شعر انہوں نے عوام کے لیے کہا کہ اے عوام الناس، تم لوگ ان کو چھوڑو، یقین کی دولت پیدا کرو، کیونکہ جب تم یقین کی دولت پیدا کرو گے تو پھر تم ایک جو ہے وہ 1,00,000 کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہو۔ جس طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے یقین کی دولت کی، اس بھٹی کو بھڑکایا جو ایمان کی بھٹی تھی، اور اس بھٹی کے اندر وہ خود بھی دہکے اور انہوں نے دنیا کو بھی اسی کے اندر دہکا دیا۔ تو یہی بات ہے جو کہ انہوں نے بتایا کہ 30,000 جو ہے وہ 3,00,000 سے لڑ گئے، اور 7,000 کا ایک چھوٹا سا دستہ لے کر گیا تھے طارق بن زیاد، اور 1,00,000 کی فوج سے جا کے وہ لڑ گئے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے یقین سے جو ہے وہ اپنا کام حاصل کیا۔ کہتے ہیں کہ آگ اس کی پھونک دیتی ہے برنا و پیر کو، یقین کی جو آگ ہے، آگ اس کی پھونک دیتی ہے برنا و پیر کو، لاکھوں میں ایک بھی ہو اگر صاحب یقین، اگر 1,00,000 انسان کھڑے ہوئے ہیں اور ان میں ایک صاحب یقین ہے تو اس کے یقین کی آگ برنا و پیر، جوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، سب کو پھونک دیتی ہے، سب کو ختم کر دیتی ہے۔
گویا کہ اگر وہ حق اور سچ کی بات کھڑے گا، یقین کے ساتھ کھڑے ہو کر کرے گا، تو اس کی بات لوگوں کے دلوں میں اترے گی اور لوگ اس کی بات ماننے کے اوپر مجبور ہوں گے۔ اور وہی یقین ہے کہ جس سے ہاتھ جس کے سامنے جھکتی ہے، فغفوری، فغفور لقب تھا چائنا کے بادشاہوں کا، جیسے کہ سمدانی صاحب نے بھی بتایا۔ تو وہ جو بڑے بڑے بادشاہ تھے وہ یقین کے سامنے جھک سکتے تھے، اور یقین مسلمانوں کا جب تک تھا تو انہوں نے لوگوں کو اپنے سامنے جھکایا اور پوری دنیا کو تقریباً انہوں نے تسخیر کیا۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے۔ تو گمان سے نکلنا ہے اور یقین کی طرف سفر اختیار کرنا ہے۔ کبھی حیرت، کبھی مستی، کبھی آہے سحرگاہی، بدلتا ہے ہزاروں رنگ میرا درد مہجوری۔ اس پہ بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ یہ جو ایک سالک ہے اور وہ جو عشق و مستی کی منازل کو طے کر رہا ہوتا ہے، تو ان منازل کے اندر جو مختلف مقامات آتے ہیں، ان مقامات کے اندر جو انسان کی فیلنگز ہوتی ہے، وہ فیلنگز اس نے یہاں پہ بیان کی ہیں۔ اب جیسے عشق کے بارے میں اقبال سے پوچھا گیا کہ عقل کی حد کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ عقل کی حد جو ہے وہ حیرانگی ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ عشق کی انتہا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ عشق کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو پھر سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ کا ایک شعر ہے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو اقبال نے کہا کہ دوسرا مصرع بھی پڑھ لو، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔ تو کبھی حیرت، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے آشنا ہونا شروع کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی لو لگتی ہے، کنیکشن لگ جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر جو اسرار کھلتے ہیں، تو انسان کی کیفیت کبھی حیرت والی ہو جاتی ہے، وہ حیرت زدہ ہو کر دیکھتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کی طرف سگنل آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ جو ایک دو طرفہ کیفیت ہے، دو طرفہ پیار اور محبت کی کیفیت، وہ کیفیت انہوں نے کہا ہے کہ وہ مستی ہے۔ اور کبھی آہے سحر گاہی، اسی کے دوران جو ہے وہ کبھی جو ہے نا سحری کے وقت اٹھنا اور اپنے مسلوں کو آنسوں سے بھگو دینا، گیلا کر دینا۔ یہ وہ بات تھی کہ جس کو جب ایرانی جاسوس آئے تھے مسلمان فوج کو دیکھنے کے لیے، تو انہوں نے جو رپورٹ دی تھی رستم کو جا کر، جو سپہ سالار تھا ایرانی فوج کا، کہ یہ چند ہزار لوگ ہیں اور ہماری 3 لاکھ کی فوج کو جو ہے نا گھیر کر بیٹھے ہوئے ہیں، محاصرہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کے پاس کمک آ رہی ہے، نہ ان کے پاس کوئی جو ہے وہ بہت زیادہ ہتھیار ہیں، یہ کیوں اٹھ کر نہیں جا رہے یہاں سے، یہ کیوں ہمارا جو ہے وہ محاصرہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے جو رپورٹ دی، انہوں نے صاف صاف کہہ دیا جاسوسوں نے کہ اے رستم، اگر تو برا نہ مانے اور ہماری جان بخشی ہو تو ہم ایک بات عرض کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بتاؤ کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس فوج کے سامنے ہم نہیں لڑ سکتے، اور ایک جملے میں جو بات کی اور اس کی تفصیل بھی بیان کی، کہا کہ ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار، یہ لوگ رات کے راہب ہیں اور دن کے شاہ سوار ہیں۔ دنیاوی فوجوں کا عالم کیا ہوتا ہے کہ رات ان کی رنگینیوں میں گزرتی ہے، شراب شباب اس میں گزرتی ہے، قریب کی آبادیوں میں لوٹ مار کرتے ہیں، کسی کی عزت محفوظ نہیں رہتی۔ لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری رات اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، آہے سحر گاہی کرتے ہیں، ان کے آنسوؤں سے ان کی داڑیاں بھیگ جاتی ہیں، ان کے مسلح ان کی فریادوں سے اور ان کے آنسوؤں سے بھیگ جاتے ہیں۔ اور دنیا نے راہب ایسے تو دیکھے تھے جو رات کو بھی راہب ہوتے ہیں، دن میں بھی راہب ہوتے ہیں، لیکن یہ عجیب راہب ہیں کہ دن کے وقت یہ شاہسوار ہوتے ہیں، یہ گھوڑوں کی پشت کے اوپر چاق و چوبند ہوتے ہیں اور جو ہے وہ گشت کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا جو یقین ہے وہ اس قدر زیادہ ہے
کہ انہیں یقین ہے کہ انہیں جس رسول کی امت کے یہ پیروکار ہیں انہوں نے شکست کا کبھی منہ نہیں دیکھنا، ان کو ہمیں زندگی عزیز ہے اور انہیں زندگی سے بڑھ کر موت عزیز ہے، لہٰذا ان کے سامنے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ کبھی حیرت کبھی مستی کبھی آہ سحرگاہی، بدلتا ہے ہزاروں رنگ میرا درد مہجوری۔ کہتے ہیں کہ عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اگر آپ نے کچھ بننا ہے، کچھ آپ نے مقام حاصل کرنا ہے، تو یہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا؟ آہ سحرگاہی تو سب نے ہی کی۔ تو یہ آہ سحرگاہی جو ہے صبح کے وقت فجر سے پہلے سحری کے وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے لو لگانا، جب اللہ تعالیٰ سرمایہ دنیاوی پہ نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا میں عطا کروں، کوئی مجھ سے ایمان کی دولت مانگے میں عطا کروں، کوئی مجھ سے ہدایت کی دولت مانگے میں عطا کروں، کوئی مجھ سے دنیا مانگے تو میں وہ بھی عطا کروں، کوئی مجھ سے دین مانگے تو وہ میں بھی عطا کروں۔ لیکن یہاں پہ تو کوئی مانگنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہم تو سائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ حد ادراک سے باہر ہیں باتیں عشق و مستی کی، سمجھ میں اس قدر آیا کہ دل کی موت ہے دوری۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتا ہے تو اس کا دل زندہ ہوتا ہے، اور جب اس کا دل زندہ ہو جائے تو ادراک کی حدوں سے وہ آگے چلا جاتا ہے، پھر عقل اور خرد پیچھے رہ جاتی ہے اور اس کا عشق آگے چلا جاتا ہے، اور جو حد ہے ادراک کی، عقل کی، خرد کی، جس کے اندر وہ باتیں نہیں آ سکتی، لیکن وہ شخص جس کا دل بیدار ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ سے قربت اختیار کرے، اور اللہ تعالیٰ بھی اسے کہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِیبُ دعوت الداعِ اذا دعان۔ تو پھر یہ جو عقل کی سمجھ میں نہ آنے والی باتیں ہیں، عشق اور مستی کی، یہ سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا، حرف تمنا جسے کہہ نہ سکیں روبرو، اور نا صبوری ہے زندگی دل کی۔ انسان بےتاب رہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اس کے دین کی جد و جہد کے لیے، جہاد کے لیے بےتاب رہے، بے صبرہ رہے۔ نا صبوری ہے دل کی زندگی، نا صبوری ہے زندگی دل کی، آہ وہ دل کے نا صبور نہیں۔ بے حضوری ہے تیری موت کا راز، بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہو تو بے حضور نہیں۔ تو یہ جو کہا ہے کہ سمجھ میں اس قدر آیا کہ دل کی موت ہے دوری، لہذا زندہ ہو تو بے حضور نہیں۔ وہ اپنے حسن کی مستی سے ہیں مجبور پیدائی، میری آنکھوں کی بینائی میں ہے اسباب مستوری۔ افتخار صاحب نے جو اس کی شرح کی تھی، وہ اس کو وہ کی جو ضمیر تھی اس کا مرجع اسباب مستوری کو بنایا تھا۔ وہ آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کی ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حسن کی مستی سے اپنا جلوہ دکھانے کے لیے آمادہ رہتا ہے، اور یہ جو اس نے پوری کی پوری کائنات بنائی ہے اسی لیے بنائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے خلق کو تخلیق کیا، اور اس میں بھی پھر اشرف المخلوقات انسان کو تخلیق کیا، اور اس میں بھی پھر کیٹیگریز ہیں، صالحین ہیں، ان سے اوپر بڑھ کر شہداء ہیں، ان سے اوپر بڑھ کر جو ہے وہ صدیقین ہیں، اور پھر انبیاء کا درجہ ہے۔ یہ درجہ بدرجہ جو 4 درجے مقرر فرمائے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، تو یہ لوگ
اس لیے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کریں۔ علامہ اقبال کا فارسی کا ایک شعر ہے کہ بضمیرت آرمیدم تو بلذت خود نمائی، بر کنارہ افکندائی درے آبدار خدرہ۔ یا باری تعالیٰ میں تو تیری ذات کے اندر آرام کر رہا تھا، لیکن تو نے اپنی خود نمائی کے شوق میں، خود نمائی کی لذت میں اپنے اندر موجود ایک در آبدار کو ساحل پہ گرا دیا۔ اب یہ در آبدار ساحل سے تیرا نظارہ کر رہا ہے اور میں تو تیرے ضمیر کے اندر موجود تھا۔ یہ سمجھے کہ وہ کہتا ہے کہ رتبہ تیرا ہے بڑا، شان بڑی ہے تیری، پردہ نور میں مستور ہے ہر شے تیری۔ وہ اپنے حسن کی مستی سے ہے مجبور پیدائی، میری آنکھوں کی بینائی میں ہے اسباب مستوری۔ اور اگر آپ اس کو دوسری طرف لے جائیں تصوف کی طرف، تو تصوف میں ایک مقام ایسا آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور کا جلوہ جو ہے وہ انسان کے سامنے ظاہر ہوتا ہے تو انسان کی آنکھیں چدھیا جاتی ہیں۔ یہ اسباب مستوری یہاں پہ جو ہے نا مذکور ہے۔ اور اس کی ایک اور توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تو مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا تو تم پھر سوچ لینا کہ شاید تم بھی اس کو دیکھ سکو گے۔ تو فلما تجلی الی الجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی طرف اپنی تجلی ڈالی تو پہاڑ دب گیا، پھٹ گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ لہٰذا یہ اسباب مستوری ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حسن کی مستی سے وہ مجبور ہے کہ وہ اپنا جلوہ بکھیرے دنیا کے اندر۔ باقی آپ کی بات بھی ٹھیک ہے سر، اس سے بھی ہم اتفاق کرتے ہیں۔ کوئی تقدیر کی منطق سمجھ سکتا نہیں ورنہ نہ تھے ترکان عثمانی سے کم ترکان تیموری۔ افتخار صاحب نے بڑی اس پہ سیر حاصل گفتگو کی۔ میں بس تھوڑا سا اس میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو امیر تیمور نے جو حکومت سلطنت قائم کی تھی اور اس نے اسی کے پھر لوگوں نے جو ہے نا ہندوستان میں بھی حکومت قائم کی اور وسط ایشیا میں بھی قائم کی، اور پھر ان کا اور ترکان عثمانی کا ایک مقابلہ ہوا تھا۔ ان کا پورا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، آخر میں یلدرم لگتا ہے۔ امیر تیمور اور یلدرم کی لڑائی ہوئی تھی انقرہ میں 1402 میں، اور جو ترکان عثمانی کے سلطان یلدرم تھے ان کو شکست ہوئی تھی اور انہیں گرفتار کر لیا تھا، اور پھر انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ سلطنت قائم کی۔ لیکن ترکان عثمانی جو ہے وہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر انہوں نے دوبارہ اپنی سلطنت حاصل کر لی، اور ان میں جو محمد فاتح تھے سلطان، انہوں نے پھر قسطنطنیہ کو فتح کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشخبری تھی اس کے وہ مصداق بنے۔ اور ہوا یہ کہ پھر جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ رفتہ رفتہ یہ سلطنت وسط ایشیا سے سمٹتی ہوئی سلطنت مغلیہ میں آئی، اور سلطنت مغلیہ کا خاتمہ جو ہے وہ 1857 میں ہو گیا۔ لیکن جو ترکان عثمانی تھے ان کی خلافت عثمانیہ جو ہے وہ 1920 میں 24 میں تو ختم ہوئی، لیکن جو عطا ترک کمال تھا وہ ترکیہ کو بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے ترکی کو جو ہے نا وہ بچا لیا تھا اور اس کو غلام ہونے سے محفوظ رکھا تھا۔ تو اقبال کہتے ہیں کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستان، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز، لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ اور کمال عطا ترک نے جو ہے وہ جو سودا کیا تھا اس کے اندر اس نے خلافت عثمانی کا خاتمہ کرنا منظور کر لیا تھا۔ اس پہ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی اپنی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ اور اس کے علاوہ پھر
وہ کہتے ہیں کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ اب وہ جو سلطنت امیر تیمور کی سلطنت تھی وہ ساری کی ساری پھر آہستہ آہستہ وہ تو ختم ہو گئی، لیکن سلطنت عثمانیہ جو تھی اور خلافت عثمانیہ جو تھی وہ چلتی رہی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے دین کا جھنڈا تھاما تھا اور قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا اور اپنے ہاں جو ہے وہ دین کا نفاذ کیا تھا۔ اس طرف کیا ہوا، جو شہنشاہ اکبر آیا اس نے دین الہی نیا دین ایجاد کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ 1000 سال تک کے لیے تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، اب 1000 سال ختم ہو گئے، نبوت ختم ہو گئی، لہٰذا دین الہی ہوگا مسجد مندر ہکڑو نور، اور یہ سارے کا سارا جو ہے نا ملغوبہ بنا دو اور رسالت اور نبوت کو ختم کر دو اور دین الہی اس کا نام رکھا جائے گا۔ اس کے سامنے شیخ احمد سرہندی سینہ تان کر کھڑے ہوئے اور اس ناپاک مشن کو انہوں نے پسپا کیا۔ تو اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی تقدیر کی منطق سمجھ سکتا نہیں، ورنہ یہ جو تقدیر کی منطق ہے یہ منطق ہے کہ عثمانی ترک جو تھے انہوں نے خلافت کا پرچم سربلند کیا، قسطنطنیہ کو فتح کیا اور دین کے لیے کام کیا اور خادمین حرمین و شریفین بن کے رہے، اور یہاں کے لوگوں نے کیا کیا، اپنے محلات بنائے، اپنے اللہ کیے اور اپنی عیاشیاں اور بدمعاشیاں کی، دین کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اگر یہ مغل چاہتے تو اسلام یہاں پہ اس قدر پھیل سکتا تھا کہ کوئی ہندو، کوئی سکھ اور کوئی غیر مذہب کا آدمی یہاں پہ باقی نہ رہتا، لیکن انہوں نے علماء کی سرپرستی نہیں کی اور بجائے سرپرستی نہ کرنے کے انہوں نے ان کو مار پیٹ کر جو ہے نا وہ بھگایا بھی ہے اور ان کے اوپر ظلم بھی کیے ہیں۔ تو یہ فرق ہے جو کہ اقبال کہتا ہے کہ کوئی تقدیر کی منطق سمجھ سکتا نہیں، ورنہ یہ کوئی کون ہے، مطلب لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اقبال کو تو سمجھ میں آ رہی ہے، وہ بتا رہا ہے کہ نہ تھے ترکان عثمانی سے کم ترکان تیموری۔ اگر یہ دین کے اوپر عمل پیرا ہوتے تو یہ ان سے بھی بازی لے جا سکتے تھے، آگے جا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹا دیا، اور ترکی کے نام سے آج بھی ایک ملک ہے جو کہ دنیا کے اندر موجود ہے، اور اب بھی جو مکہ میں ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے اندر سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان تینوں ممالک اکٹھے ہو گئے ہیں اور پورے اسلامک ورلڈ کے لیے ایک چھتری بن کر نمایاں ہوئے ہیں۔ فقیران حرم کے ہاتھ اقبال آ گیا کیوں کر، میسر میر و سلطان کو نہیں شاہین کافوری۔ اس پہ بہت گفتگو ہو چکی ہے، لہٰذا میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اور اب میں درخواست کروں گا محترم ڈاکٹر رانا خالد محمود قیصر صاحب جو کہ آج کی مجلس کے صدر ہیں کہ اپنا حاصل مطالعہ بھی پیش کریں اور آج کی محفل کے بارے میں اپنا صدارتی خطبہ بھی پیش فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر رانا خالد محمود قیصر صاحب۔ 20واں سلسلہ آج اپنے اختتامی لمحوں میں، بڑے ستائش کی بات ہے کہ دانشگاہ اقبال تسلسل سے اپنا جو مشن ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، جس میں عابد شیروانی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اقبال کے کلام کو سمجھنے کے لیے فارسی سمجھنا لازمی ہے، اور فارسی سمجھنے کے لیے اس کے اعراب اور اس کا جو پروننسیشن ہے یا اس کے مخرج و اخفا ہیں وہ بہت ضروری ہے۔ بشمول میرے، ہم فارسی سے اتنے نابلد ہی کہہ لیں تو بہتر ہے، لیکن اقبال سے چونکہ عشق ہے لہٰذا اس کا کلام پڑھ پڑھ کر سیکھنے کے مرحلے میں ہے۔ اقبال کا جو کلام آج پیش کیا گیا ماشاءاللہ، ڈاکٹر سمدانی صاحب، ڈاکٹر صدیقی صاحب، افتخار ملک صاحب، شاہد صاحب، کشور عروج، صدیق راز اور میر کارواں، اور تمام نے اپنی علمی بساط اور بصیرت کے مطابق بہترین تشریح و تفہیم پیش کی،
اتنا کچھ سننے کے بعد اگر میں بھی اسی میں جاؤں تو میں ایک طفل مکتب، لیکن جو صدارت کا منصب ہے اس میں لازمی ہے کہ کچھ تو کہنا پڑے گا۔ میں چند ایک گزارشات پیش کرتا ہوں کہ جیسے ہم نے ابھی ارکان تیموری وغیرہ بات کی، تو اس میں یہ لوگ تھے تیمور لنگ، یہ برلاس قبیلے سے ہیں، اور ان کے جو دوبارہ جو انہوں نے عروج حاصل کیا تو وہ ترک اور منگول خون کا امتزاج تھا، تو لہٰذا بہادری ان کی نس نس میں سمائی ہوئی تھی، جس طرف بھی نکلے فتح کرتے چلے گئے، لیکن ہر عروج کو زوال ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے بال جبریل میں جو استعارات استعمال کیے ہیں وہ محض تاریخی یا مذہبی حوالہ نہیں بلکہ وسیع تہذیبی، فکری اور علامتی معنویت رکھتے ہیں۔ ان استعارات میں ایک طرف زوال ملت کی تصویر ہے، دوسری طرف احیاء خودی، حرکت، عمل اور بیداری کا پیغام۔ خاص طور پر پیران کلیسا مغربی مذہبی و تہذیبی اقتدار کی علامت، حرم اسلامی، مرکز حیات و وحدت، درویشی و بے نیازی اور خودداری، ترکان عثمانی مجاہدانہ عزم و سیاسی قوت، ترکان تیموری شکوہ ماضی و عسکری عظمت، جبکہ فقیران حرم ایسی روحانی قوت کے نمائندے ہیں جو ظاہری وسائل سے بے نیاز ہو کر بھی تاریخ کا رخ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس طرح سحرگاہی غفلت کی رات کے خاتمے اور نئی بیداری کی علامت ہے۔ درد مہجوری وطن، ملت اور تہذیبی مرکز سے جدائی کا احساس پیدا کرتا ہے، جبکہ اسباب مستوری اس پوشیدہ روحانی و اخلاقی قوت کی طرف اشارہ ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی مگر انقلاب کا سرچشمہ بن سکتی ہے۔ شاہین کافوری میں اقبال کا معروف شاہین محض پرندہ نہیں بلکہ بلند پروازی، آزادی، خودداری، جرت اور بلند نصب العین کا استعارہ بن جاتا ہے۔ یوں اقبال نے ماضی کی تاریخی استعاروں میں مذہبی علامات، صوفیانہ اصطلاحات اور تہذیبی حوالوں کو یکجا کر کے ایک ایسا علامتی نظام تشکیل دیا ہے جس کا مقصد ماضی کی یاد تازہ کرنا نہیں بلکہ حال کے مسلمانوں کو اپنی گمشدہ قوت کا احساس دلاتا ہے۔ ان استعارات کے ذریعے اقبال اپنی قوم کو خواب غفلت سے بیدار کرتے ہیں، اس کے اندر خودی، عمل، جرت اور حرکت کی روح پیدا کرتے ہیں اور اسے باور کراتے ہیں کہ قوموں کی زندگی محض اسباب و وسائل سے نہیں بلکہ ایمان، خودداری، مسلسل جدوجہد اور بلند مقصد سے تشکیل پاتی ہے۔ اقبال کے یہ استعارات اپنی تاریخی پس منظر سے نکل کر آفاقی اور عصری معنویت اختیار کر لیتے ہیں۔ ان میں ایک بیدار انسان، ایک زندہ قوم اور ایک خوددار تہذیب کی تلاش مضمر ہے۔ مجموعی طور پر بال جبریل کی اس غزل میں اقبال نے تاریخ، مذہب، تصوف اور تہذیب کے گہرے حوالوں کو علامتی اور استعاراتی پیکروں میں ڈھال کر ایک جامع فکری پیغام پیش کیا ہے۔ پیران کلیسا اور حرم، درویشی و فغفوری، سحرگاہی، درد مہجوری، ترکان عثمانی و تیموری اور شاہین کافوری جیسے استعارے محض ماضی کے واقعات یا شخصیات کی یاد نہیں دلاتے بلکہ ملت کے عروج و زوال، یقین و عمل، خودی و بے نیازی اور روحانی بیداری کی مختلف صورتوں کو نمایاں کرتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک حقیقی قوت مادی اقتدار میں نہیں بلکہ یقین محکم، عشق، خودداری، فقر اور مسلسل جد و جہد میں پوشیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری ماضی کے شکوہ کو حال کی بیداری سے جوڑتی ہے اور فرد ملت دونوں کو خواب غفلت سے نکل کر اپنی باطنی قوت دریافت کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ شاہین کافوری اس پورے فکری نظام کا جامع استعارہ بن کر سامنے آتا ہے جو بلند پروازی، آزادی، جرت اور خودی کی علامت ہے۔ یوں یہ غزل اقبال کے اس بنیادی تصور کی ترجمان ہے کہ زندہ قومیں یقین، خودی، عمل اور بلند نصب العین کے ذریعے اپنے تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ احباب کا سماع خراسی کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے تشریح و تفہیم اسکپ کر دی۔ آج ماشاءاللہ ڈاکٹر رانا خالد محمود کیسر صاحب اپنا خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے اپنا صدارتی خطبہ بھی دیا اور حاصل مطالعہ بھی پیش کیا اور تفصیلات کو انہوں نے بتایا کہ اسکپ کر دیا ہے کیونکہ وہ ریپیٹیشن تھی۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت سے ہم اس محفل کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔
اور تو دے دیں گے، اسی پہ دیں گے. ہفتہ وار مذاکرہ بر کلام اقبال دانشگاہ اقبال میں جاری تھا، اپنے اختتام کو پہنچا. آج کی تقریب کی صدارت کر رہے تھے معروف نثر نگار محترم ڈاکٹر رانا خالد، شاعر، نقاد، محقق، ادیب، بینکر اور بہترین مقرر محترم ڈاکٹر رانا خالد محمود کیسر صاحب. مہمانان خصوصی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رئیس احمد سمدانی صاحب اور ڈاکٹر افتخار ملک ایڈوکیٹ صاحب. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں انور صدیقی صاحب، ہمیشہ نام بھول جاتی ہوں، ڈاکٹر انور صدیقی صاحب، محترم سلطانی صاحب، شہزاد سلطانی صاحب، ڈاکٹر وسیم صاحب، خوشی انصاری صاحب اور شاہد اقبال شاہد اور صدیق راز صاحب. دانشگاہ اقبال کی روایت ہے کہ صدر محفل کو شیلڈ کا تحفہ پیش کیا جائے، جو روایت ہمیشہ کی طرح پوری کی جا رہی ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی طریقے سے یہاں جمع ہوں. ملک صاحب کو کتاب پیش کر لیجیے. اچھا جی، ملک صاحب آپ کتاب کا یہ تو کس کی کتاب کا تحفہ پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر افتخار ملک ایڈوکیٹ صاحب کو، ڈاکٹر رانا خالد محمود کیسر. انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی جگہ پر دوبارہ ملاقات ہوگی.